اور یہ نہیں ہے کہ میرے پر کبھی ریئیکشنز نہیں آئے. میں نے فزیکلی جو تکالیف اور بیماریاں کاٹی وداؤٹ اینی ریزن. جنات نے پریکٹیکلی آ کے مجھے مطلب اس حد تک پریشان کیا. اب مجھے بالکل نہیں پتا، میں کہیں سے گزر رہا ہوں تو کہیں پہ دال گری ہوئی ہے یا کہیں پہ کوئی ٹوٹے ہوئے چاول گرے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی چیز، یا فار انسٹنس جیسے ابھی سری کی ایک بات ہوئی ہے، تو مجھے تو نہیں پتا کہ سری گری ہوئی ہے، تو میں جاؤں گا راستے میں تو میں سری کا اسے سینگ سے پکڑ کے سائڈ پہ کر دوں گا، سڑک کے بیچ میں کیوں پڑی ہوئی ہے، تو دیٹ کوڈ ایون ہارم می فار دیٹ. آپ اپنے اوپر پھونک کے اتریں، اللہ پروٹیکشن کرنے والا ہے. نظر ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر پہ اتار قبر میں دیتی ہے. اتار دے. آخری میں آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے 3 بار. ٹھیک ہے، وہ ایک پورا پیکج نہیں ہوتا، پیکج ڈیل ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ کہ آپ کی پروٹیکشن ہو گئی، آپ نظر، حسد، جادو ٹونے سے بچ کے. شروع اللہ کے نام میں بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. یہ جو میں نے بات کی کہ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے ناموں کے ساتھ، اس کے بعد کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں؟ وہ جادو ہیں، جنات ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کیا کیا ہے. اس کو آج ڈگ آؤٹ کریں گے کہ یہ کنفیوژن ہے یا کوئی میڈیکل ریزنز ہیں یا یہ کیا ہے ایکچولی. اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ایک دفعہ پھر سے سعدیہ سہیل رانا صاحبہ سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اب وچلی گل ہے کی ہے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت شکریہ عرفان، بہت شکریہ. جو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے نا، ساری بات یہ آپ نے کہتے ہیں نا پورا دریا کوزے میں بند کر دیا. ساری برکتیں، ساری رحمتیں میرے اللہ کے نام ہے، اور ہر مسئلے کا حل اللہ کا نام ہے. اللہ اکبر. تو ہم پھر کہاں الجھ جاتے ہیں؟ کیوں کوئی ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، خاص طور پہ خواتین کے بیچ میں، مردوں کے بیچ میں بھی ایبویسلی، کیونکہ بزنس اور یہ وہ سارا کچھ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ آتا ہے کہ یار میں جادو کرتا ہے تو میں پتا ہے کہ کنے کیتا ہے. تو یہ کیا ہے آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں اس قسم کی بات کرتے ہیں تو کیا حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، یا ویسے اندر کی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے کام پورے کیے نہیں ہیں، اپنی جو جابز ہیں، اپنی جاب سے مراد اپنے گھر کی جو کام ہے، ذمہ داریاں ہیں، ریلیشن شپس کو پورا اچھی طرح سے کوپ اپ کیا نہیں ہے، اور اس میں پھر کوئی لیکیج ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جادو ہو گیا. از اٹ سو یا سچ مچ ہوا بھی ہوتا ہے؟ اصل میں نا اب اس میں ساری باتیں میں ایک بار دہرا دوں کہ جادو ہوتا بھی ہے، جنات بھی ہوتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ جادو نہیں بھی ہوتا. کوئی پرسنل ریزن بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی طبی مسئلے، میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، کہیں سائیکولوجیکل ایشو بھی ہوتے ہیں، کہیں ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور ہم اپنے نہ کرنے کے بلیم گیم کو دوسرے پہ، جادو کا نام ڈال دو، جنات پہ ڈال دو، اس پہ ڈال دو، اس پہ ڈال دو. پھر ہم خود ہی ڈیسائیڈ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے. پھر ہم اس کے لیے بدگمانی پیدا کر کے کہ اسی نے میرے پہ جادو کیا ہے، اسی نے میرا یہ کیا ہے. لیکن آج کے دور کی جو سب سے بڑی عرفان بیماری ہے نا، وہ ہے حسد. حسد اتنی شدید ہے، اور اس کا ریزن کیا؟ نظر بد، حسد، اور یہ چیزیں جو آج کی بیماری ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایک جو ہمارا بیسک اسلام کا ایک تھیم تھا، ایک نظریہ تھا کہ دیکھیں، پہلا ہم کہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک پوری امہ جو ہے وہ ایک جسم کے مانند ہے. کسی ایک جسم کے حصے میں آپ سوئی چبوئیں، پورا جسم محسوس کرتا ہے. ہمارا یہ تھا کہ کسی ایک انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پورے انسانیت کے لیے وہ تکلیف ہوتی ہے، اور پوری امہ وہ محسوس کرتی ہے. آج یہ ختم ہو گیا، مین کانسیپٹ ہی ہم نے ختم کر دیا. آپ کو اپنی پڑی ہے، مجھے میری پڑی ہے. میں کہتا ہوں اچھا آپ محنت کر رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو مقام دیا، اب آگے نکل گئے. اب میرے پیٹ پہ مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ بھائی عرفان کیوں آگے نکل گیا. اب میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ عرفان نے محنت کی ہے، عرفان ڈیزرو کرتا تھا یہ اونچائی، یہ لیول، اور میں نے نہیں وہ ایفرٹ پٹ کیا. یا میری اور عرفان کی دماغی صلاحیتوں میں بہت فرق ہے. وہ اگر کسی ایک کام میں اچھا ہے تو میں دوسرے میں بہتر ہو سکتی ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ بھیڑ چال میں نے فالو کرنا ہے اور وہی کرنا ہے. یہ ہمیں ختم ہو گئی ہیں. اس کی بنا پہ ہم حسد کرتے ہیں. اچھا جب حسد سے کام نہیں بنتا تو ہم کہتے ہیں یار تباہ کیسے کریں. اچھا یار وہ بابا جو ہے نا، وہ بابا سنا ہے بڑا زبردست عملیات کرتا ہے، وہ اس کا نست و نابود کر دے گا. مطلب اس کو نہ صرف اس کو روک دے گا
تباہی کر دے گا. مطلب سوری کسی ایسے بندے کے پاس ہم نہیں جائیں گے جو بندہ تھوڑا سا آپ کو سکھا دے گا کہ آپ نے ایکسل کیسے کرنا ہے قابلیت میں. بالکل آپ اسی کے پاس جائیں گے جو کہے گا گھر بیٹھ تو تیرے لیے میں جو ہے وہ ایسا کچھ جادو چلاؤں گا, پھونک دوں گا اور سارا کچھ ہو جائے گا. اب میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کاروبار میں, کوئی ریفریشنل کورسز کر لیں, کوئی بزنس کا کورس کر لیں, کوئی اپنی کوالیفیکیشن بڑھا لیں, اپنی پڑھائی بڑھا لیں, کچھ وہ نہیں, اس پہ محنت نہیں کریں. اور دیکھو پتہ کیا عرفان, اللہ نے جو آپ کے حصے کی عزت دی ہے وہ مجھے نہیں مل سکتی, نہ میں چھین سکتی ہوں, اور جو میرے حصے کی ہے وہ آپ نہیں لے سکتے. ہمیں اللہ یہ ماننا آپ نے اتنے پیار سے کہہ دیا, یہ ماننے گا کون, کنوں منواؤ گے تسی جا کے. لوگ آتے ہیں میرے پاس, کاروبار میں برکت نہیں ہے, پیسہ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں کہتی ہوں اچھا کیا آپ کا کاروبار, آپ حلال رزق حلال کما رہے ہیں, آپ برکت تو رزق حلال میں, رزق حلال, آپ رشوت لیں, رشوت دیں, اور اس میں آپ اپنے لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسہ کمائیں اور چاہتے ہیں اس میں برکت ہو. اور لیکن یہ بزنس ٹولز بھی تو آج کل کے یہ ہو گئے نا کہ اب آپ اس کو کہیں گے کہ رزق حلال جو ہے, ہر کوئی کہے گا کہ ہاں جی, کون کہے گا کہ جی میں آج گھر میں رزق حرام لے کے آیا ہوں. ہر کوئی اس کو شوگر کوٹڈ یا کسی طرح سے کسی چیز میں ریپ کر کے کسی طرح سے کہ یار آج کل بزنس نارمز ہے اس طرح نے. مطلب ہم یہاں پہ بڑی ایک عجیب کسی نے بات کی ہوئی تھی کہ ہم لوگ ابھی فوری طور پہ جو ہے وی پی این پہ بات کر رہے تھے کہ وی پی این حرام ہے یا صحیح ہے. پوری آپ کی اکانومی سود کے اوپر چل رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وی پی این جو ہے نا اس کا پتہ کرا لو کہ یہ حرام ہے کیا حلال ہے. I mean please. اصل میں پتہ کیا میں آپ کو بتاؤں, جادو جو ہے نا, جادو برحق کے ہم مانتے ہیں اس چیز کو ہوتا ہے, اور جنات ایک مخلوق ہے جن کا وجود قائم ہے, اور تعداد میں ہم سے زیادہ دنیا پہ موجود ہے اور ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. ہم سے پہلے کے نا جی, ہم سے پہلے جنگی فرشتوں نے ان سے کی, اور وہ تو پہلے بسے ہوئے ہیں. We are the aliens, ہم بعد میں آئے, ان کی جگہ پہ آئے. کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے, اٹھا کے اور آگے بلڈنگیں بنانی شروع کر دی, ہمارے ایریا خراب کیے. تو وہ یہ چیزیں جہاں پہ ہم ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں, جنات کی تو ایج جو ہے وہ آپ زیادہ بہتر بنائیں گے, لیکن آپ سے سن کے ہم لوگ یہ بات کر دیتے ہیں, لیکن ہزاروں سال سے جو ہے وہ اس طرح ہی ہے. لیکن ہمارے یہاں نا ایک تو یہ کہ ایک فیشن ٹرینڈ بھی بنتا ہے جادو کا. اب ایک شخص آیا ہے نا, وہ بس ضد ہے کہ میرے پہ جادو ہوا ہے. اچھا آپ اس سے پوچھے, آپ کہ نہیں یہ جادو کے اثرات نہیں ہیں, یہ آج کل ذرا معاملات بھی اس طرح ہیں. آپ اپنے معاملات بھی دیکھیں, آپ کی کمی کوتاہی یا آپ اتنا ٹائم نہیں دے رہے, آپ کے ہیلتھ ایشو لگ رہے ہیں اس معاملے میں, ہر چیز کو ہم جادو سے بھی اٹیچ کر دیتے ہیں. پر جادو بھی ہوتا ہے, اس بات سے بالکل انکاری نہیں ہے. اچھا اب جب آپ جاتے ہیں نا پروفیشنل لوگوں کے پاس, جن کا پیسہ, جن کا یہ روزگار ہے, جن کا یہ بزنس ہے, اب آپ ان میں بیٹھے ہیں نا, آپ نے پیسہ لینا ہے نا میں نے لینا ہے, اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میری کسی بات کو سچ مانے جھوٹ مانے. اور اس لیے کہ میں اللہ کے آگے جواب دوں, میں یہاں بیٹھ کے سٹوریاں سناؤں گی, I will be answerable to Allah. مجھے پیسہ نہیں کمانا کہ مجھے اس چیز کو گلیمرائز کرنا ہے اور اس سے پھر اپنا بزنس چمکانا ہے. یہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس بنانے کے لیے. میں نے یہ شروع اس لیے عرفان کیا تھا, اور اس طرف رجحان ہی اس لیے زیادہ دینا شروع کیا کہ لوگ یہ جو پروفیشنل عاملوں کے پاس جاتے ہیں, اور پھر وہ ان کو کلمہ بھی نہیں صحیح پڑھنا آتا جن کے پاس یہ جاتے ہیں برکت کے لیے, رحمت کے لیے. اور میں نے کئی جگہوں پہ نا ایسے چپکے, جب میں اس پر ریسرچ ورک کر رہی تھی نا, کسی کونے میں جا کے نا ایسی جگہوں پہ بیٹھ جاتی تھی, چادر اوڑھ کے, منہ ڈھانپ کے. بہت پہلے کے ٹائم میں, کالج کے دور میں. ہاں بالکل, میری اسٹوڈنٹ لائف میں میں نے اس پہ بہت ریسرچ ورک کیا تھا. تو میں کیا دیکھ رہی تھی, میرا خیال تھا ان پڑھ جاہل لوگ زیادہ آتے ہیں, لیکن ایسے چمکتے ہوئے گاڑیاں آتی دیکھی ہیں, بیوروکریٹ دیکھے ہیں, سیاست دان دیکھے ہیں. اس کو پتا نہیں تھا خود بھی سیاست دان. اچھا تو وہ اب بابا جی جڑے نے صبح سے لے کے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں. بابا جی تو ایک نماز کے لیے نہیں اٹھے, اور نہ ہی کسی اذان کا کوئی احترام کیا گیا, نہ کچھ. اب میں کہہ رہی ہوں, میں نے بابا جی سے پوچھا, بابا جی تسی کوئی نماز نہیں پڑھی آج سارا دن؟ وہی ساڑھیاں نمازاں, وہ سارا اٹھن کی ضرورت نہیں پہنتی, بیٹھے بیٹھے ساڑھیاں نمازاں ادا ہو جاندی ہیں. اب I was thinking کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے باقاعدہ پورے صحابہ اکرام, انبیاء, اولیاء کے ساتھ, یہ بابا کیا چیز ہے کہ جس کے بیٹھے بیٹھے نماز ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ ایسی چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ آپ سے ایسے ایسے کام کروا رہے ہیں کہ اگر ایک ذی ہوش ذی عقل انسان
اگر یہ سوچے کہ یار یہ مجھ سے کیا گندگی یا کیا کیا فرمائشیں، اور نعوذ باللہ عورتوں کو تو خاص طور پہ جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جوان بچیاں وہاں چھوڑ کے جا رہی ہیں، عورتیں اولاد نہیں ہو رہی اور یہ نہیں ہو رہا، تو عقل مطلب نا، مطلب دل چاہتا تھا کہ اللہ نے سارا آپ کو وہ نسخہ کیمیا دے دیا جس میں ہر مسئلے کا حل، ہر مسئلے کا حل، مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس درجے کا جادو ہوتا ہے، اور حل کیا ہے اس کا؟ 3 کل دے دیا آپ کو، آیت الکرسی دے دی، آپ وہ پڑھے، اسی میں سب ہے، اسی میں سب حل ہے، سب حل۔ لیکن ہم کہاں لیک کرتے ہیں؟ یقین پہ، ایمان پہ، اعتماد پہ، وہ پاور، وہ ایک سنا ہوگا آپ نے، ایک بابا جی نے ایک ملہار کو کہا، کوئی ان پڑھ جاہل ملہار کو، کہ کلمے کی طاقت یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے اس پانی پہ بھی چلو گے تو چل پاؤ گے، پانی تمہارے لیے زمین بن جائے گا، اور وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، ایک دم کشتی میں سوراخ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بابا جی منو ایک کلمہ سکھا دو، پہلے پوچھتا ہے، وہ کلمہ وہ سیکھ لیتا ہے، اتنے میں سفر کے دوران کشتی میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور پانی جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو وہ بابا جی گھبرا کے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں گھبرا کیوں رہے ہیں، ابھی تو آپ نے بتایا کلمے کی طاقت، وہ کلمہ پڑھتا پانی میں چلنا شروع کر دیتا ہے، اب بابا جی ڈوب جاتے ہیں، دوسرا بندہ جس کو بھی بتایا تھا ملہار، اس میں آپ نے 5 منٹ پہلے بتایا کلمہ سکھایا ہے، کلمہ سکھایا، اور آپ نے اس نے کلمہ سیکھا ہے، اور اس کے ایمان آپ کے بتانے پہ اس کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ وہ کلمہ چڑھ کے پانی میں چل پڑا اور آپ ڈوب گئے۔ اس کا مقصد ہے کہ جو فیتھ ہے وہ باقی سب چیزوں سے بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے، بالکل، اور فیتھ ہی مین کی ہے، مین کی فیتھ ہے، ورنہ آپ کا یہ جو باقی جو آپ نے آیات بتائیں، صورتیں بتائیں، جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا، تینوں کل کا اور آیت الکرسی کا، اگر آپ اس کو اس کی بیسک ایسنس کے ساتھ اور دل کی گہرائی سے اللہ کو پکار کے نہیں کرتے تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ عرفان، اگر اللہ سے آپ کا تعلق نہیں بنا ہوا، کنیکٹ نہیں ہوا، آپ یہ دیکھیں اللہ نے کتنی آسانی دی ہے۔ اچھا، میں کیونکہ پارلیمنٹ کا حصہ رہی، اس گورنمنٹ کا سسٹم کا، اب ہم نے ایک منسٹر سے ٹائم لینا ہے، پہلے پی اے نہیں فون اٹھاتا، وہ دے نخرے مان نہیں، آپ اس کے بعد آپ جاتے ہیں، وہ ٹائم بار بار دیکھے گا منسٹر، ہاں اچھا ٹھیک ہے، کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوں تو فارغ ہے، جا، اچھا۔ اس کے بعد سی ایم کا ٹائم تو پھر آپ 5 گھنٹے باہر بیٹھے ہیں نا، پھر پرائم منسٹر سے ملنا، تو وہ چیزیں، یہ ایک اللہ نے آپ کو کوئی سب سے بڑی طاقت جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور جو 1 سیکنڈ کے بھی 10ویں حصے میں آپ کی ایسی بات پوری کر سکتا ہے، اس کے پاس جانے کا کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کئی بار ایسے ہوا، پتہ نہیں شو پہ بات کرنی چاہیے، کہ میں باتھ روم میں بیٹھی ہوں، اب باتھ روم میں بیٹھی سوچ رہی ہوں اللہ تو نے یہ ایسے ہو گیا، میرا کام ہو گیا، مطلب اس ایک ایسی جگہ جہاں ہمیں ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں ایک سوچ ہے نا آپ کی، سوچ کی اڑان کسی وقت بھی ہو سکتی ہے کہیں، اور وہ ہو جاتا ہے، آپ کو کسی ہاٹ لائن آپ کے پاس ہے کہ دل سے ایسا رابطہ ہے۔ اچھا، ابھی تو میرا خیال ہے زیادہ آسان اس قوم کو، بچوں کو سمجھانا ہو چکی ہے آپ والی یہ بات اس میں، کہ ہم ہر جگہ پہ جس گھر میں بھی جاتے ہیں نا، تو ہم سلام بعد میں کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں وائی فائی دا پاسورڈ ذرا دے دیو میں نے، تو وہ جو سگنلز ہیں، اب وہ سگنلز کنیکٹ کرنا کہ میں نے اس کے ہاٹ اسپاٹ پہ جانا ہے یا اس کے ہاٹ اسپاٹ پہ جانا ہے، یا میں نے سگنل پکڑنا ہے اللہ کے ساتھ والا سگنل، اب بہت بڑے سگنلز ہیں، اب وہ بابے کے بھی ہیں، وہ پیر کے بھی ہیں، وہ بزنس کے بھی ہیں، وہ باقی ویرا روی کے سگنلز بھی سارے ہیں۔ اب آپ نے اپنے موبائل میں، اپنے دل کے موبائل میں کون سا آپ نے پاسورڈ ایڈ کرنا ہے، دیٹس یور چوائس۔ اس میں اگر وہ صحیح پاسورڈ آپ نے کنیکٹ کر لیا تو وہ پھر سگنل نہیں ٹوٹتا، اور اگر وہ نہیں کیا ہوا اور آپ نے جو ہے وہ ہمسایوں کا پاسورڈ کریش کر کے ایڈ کیا ہوا ہے، تو پھر تھوڑے سگنل نہیں آنے۔ اور یہ کوئی ایسے مشکل کام نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ اٹس اے ویری ایزی تھنگ اگر آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں، بلکہ بڑی پیاری بات ہے۔ ایک ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے مناجات، آئی ہوپ کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، کم علم ہوں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی عاملہ فاضلہ نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، اور میں نے جو اپنی زندگی سے سیکھا اور جو میں سمجھتی ہوں کہ جس سے بہتری آئی، میں وہ دوسرے لوگوں تک ٹرانسفر کرتی ہوں، کہ شاید اس کسی ایک عمل سے
کسی اور کی زندگی میں, اور ایک اللہ کی عطا ہے جو آگے آپ اس کو ایک رائی برابر بھی بہتری آتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کیا پتا اس کے عوض مجھے بھاگ لگا دے, میں بھی چپکے سے نکل لوں جنت کی طرف. بہرحال اللہ سے تو بہترین امید ہے. یہ ہمارے یہاں نا ایک کہتے ہیں مناجات کو, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹائم فکس کر لیں, اللہ سے باتیں, اللہ سے آپ نے کوئی تسبیحات نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا, نہ نوافل, نہ جا نماز پہ بیٹھنا, آپ جیسے بیٹھے ہیں یہاں, اچھا بھائی اللہ یار آج میں نے کیا کیا, آج تو اس نے یہ کر دیا, آج چائے میری بیگم نے اچھی بنا کے نہیں دی. ہر بات دل کی آپ کریں, آپ ایک دن کریں, 2 دن, تیسرے دن اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ آپ کی طرف خود کے میرے بندے نے آ کے مجھ سے آج آیا نہیں ابھی تک, کیا بات کرنی تھی اس نے میرے پاس آنا ہے بات کرنے, یار یو جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ, چھوڑ دے سارا کچھ, یہی کر لیں 10 منٹ 5 منٹ اتنا تو بندہ ہر بات کر لیں. اور اس کے بعد آپ کو نہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, وہ سن بھی رہا ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے, کر بھی آپ اس سے رہے ہیں جس کے پاس کرنے کی اتھارٹی ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس نے آگے نہیں کسی کو کہنا. اب ہم نے تو منسٹر سے کہنا ہے سی ایم کہہ دے, سی ایم کہے گا میں پی ایم نال گل کرنا, پھر مزاج دیکھنا ہوتا ہے کہ گل کرنے والی اس وقت ہے گی بھی ہے کہ نہیں ہے گی, اور پھر اس نے کہا میں اپنے 4 لوگوں کا کام کرا کیوں کرا. لیکن ایک ایسی ہستی جو تمام کائنات کی مالک ہے اور اتنی بڑی ہستی ہے, اور مطلب مجھے اور پھر دوسرا ایک وسیلہ دے دیا انہوں نے, ایک اور بہت زبردست, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. وہ کیسے دیکھیں, اللہ کی کوئی سنت نہیں ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کہیں نا ہم سنت پہ عمل کریں گے, آپ ایسے اٹھتے تھے, آپ ایسے بیٹھتے تھے, آپ ایسا. کس طرح سے اللہ میاں کے ساتھ کنیکشن ایک بڑا ڈیولپ ہو سکتا ہے, تو اس میں کس طرح سے ہم ان چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھو اللہ سے کنیکشن مینٹین کرنے کے لیے, دیکھیں کنیکٹیوٹی کے لیے بھی آپ کو نا سگنل کلیئر ملنے چاہیے. اس کے لیے آپ کا دل آپ کا وہ موڈیم ہے جس سے آپ نے کنیکٹیوٹی کرنی ہے, اور اس دل کا صفائی ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہے, منافقت ہے, کدورت ہے, جھوٹ ہے, حسد ہے, جلن ہے, تو وہ موڈیم تو خراب ہو گیا, اس پہ تو زنگ لگ گیا, وہ تو آگے تھرو ہی نہیں کرتا. دل کی صفائی پہلا ایلیمنٹ ہے. دیکھیے آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرماتا ہے. ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں, ہم گناہ کبیرہ کرتے ہیں, صغیرہ کرتے ہیں, اور ہم توقع رکھتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا, ہم تو مسلمان ہیں نا, ہمیں تو معاف کر دے گا. تو لیکن عملی طور پہ ہم دوسرے کو معاف نہیں کرتے, ہم اپنے دلوں میں اتنی بغض پال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, آواز حق بھی بلند کرنی چاہیے, لیکن ہمیں اپنے دلوں کو نفرتوں سے, کدورتوں سے خواہ خواہ کی پالی ہوتی ہے ہم نے. یہ کوئی بڑا ریزن نہیں ہوتا. اچھا اس نے مجھ سے اچھی گاڑی لے لی, نیا ماڈل لے لیا, اس نے بڑے اچھے برانڈ کا جوڑا پہنا ہوا ہے, یہ بڑا آج کل میرے سے آگے چل رہی ہے, بڑا وہ بن رہی ہے, اس کی تعریف اس نے 2 بار کیوں کر دی. اس کے بغیر کام چل سکتا ہے, ہاں, لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں میں پھنسے ان چیزوں میں پڑ کے اور اس میں الجھ کے اور دوسروں کے لیے نفرتیں پال کر اتنے نزدیکی رشتوں میں تو جب سے ہوش سے مالا ان چیزوں میں ہوں, لیکن بہت ایک لمبے عرصے سے لوگ مجھ سے اپنی بات کرتے ہیں, اور میں جب لوگوں کی اپنے اتنے قریبی رشتوں سے, ایون کے والدین تک کے لیے دلوں میں نفرتیں, کدورتیں اور بدگمانی دیکھتی ہوں نا, تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے, میرے ساتھ اچھے طریقے سے مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں کریں گے آپ کے والدین, آپ کے ہم اپنی اصلاح پر کبھی نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں پوری دنیا ہمارے ساتھ ٹھیک ہو, پر ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں, ہم ان کی فرائض کس حد تک ادا کر رہے ہیں, ہم اپنی ڈیمانڈ تو بہت کر رہے ہیں, پر کیا ہم نے اپنے حصے کا کام کیا؟ تو وہ تو ہم نہیں کرتے. اور اللہ سے کنیکٹیوٹی تبھی ہوتی ہے جب آپ کے دل کی صفائی دھلائی ہوتی ہے, اچھی مانجنا پڑتا ہے, وہ کالا پن اور جو زنگ لگا ہے نا اس کو کرنا, اور اس زنگ کو اتارنے کا ایک تو طریقہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا, درگزر فرمانا, صبر اور استقامت اختیار کرنا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں وہ چیزیں کوالٹی پیدا. ہم لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ,
ہم کہاں، ہم تو ان کے قدموں کے خاک نہیں ہیں، بے شک ہم ان کے لیکن ان کی حیات مبارکہ ایز اے سیمپل اسی لیے رکھی گئی کہ ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں، کچھ پورشن تو لے لینا یار. تو مطلب میں نے کہا نا، جیسے میں بتا رہی تھی کہ اللہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی کوئی سنت نہیں ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ ہم نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کی ایک سنت ہے، ایک واحد سنت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہتا ہے میں میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجا کرو. یہ اس کی واحد سنت ہے. اور سوچ لیں میرے وہ عوام کے ایکول آیت ہے. ہاں، اور میں گوز بمپس ہونے لگے کہ وہ کون کیا ہستی ہوگی جس کے لیے اللہ نے اپنی سنت قائم کر دی. اور اگر ہم اس ہستی کو ان سے ان کی جو شفقت تھی غیر مسلموں کے لیے، ہم نے کھانے بنائے میں، ہم نے غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، وہ پلیت نے، یہ کتنی ہماری کامن بیسک ہماری یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یہ کر لیا، ہمارا نعوذ باللہ ہمارا اسلام خراب ہو گیا. آپ دیکھیں مساجد کے دروازے کھلے ہوتے تھے کرسچن غیر مسلم لوگوں کے لیے، وہ وہاں جا کے بیٹھتے تھے، مذاکرات ہوتے تھے، باتیں ہوتی تھیں. ہم نے اپنے آپ کو اتنا لمیٹڈ کر دیا. اب مجھے بتائیں، اب جو واقعات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، ایک سری لنکن انجینئر تھا جس کو پوری قوم مل کے مار رہی ہے، ایک کپل تھا کرشن نگر میں، وہ اس واقعے کو میں نے بعد میں دیکھا تھا جا کے، وہ کپل کو گھسیٹتے زندہ چلا دیا. مطلب what is this? This is not Islam. Sorry to say, this is not رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کو ایسا کوئی واقعہ نہیں آئے گا. اب وہ ایک پیار کا سبق دیتے ہیں، محبت کا. اللہ دیکھے نا، اللہ تعالیٰ پہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے ہی نے، بس اللہ کی بارش تو سب کے لیے ہے، اللہ کی اناج سب کے لیے، اللہ کی زمین سب کے لیے ہے، تو آپ کون ہے ڈیوائڈ کرنے والے؟ تو مطلب آپ کا کام ہے صرف محبت کرنا اس کی مخلوق سے. اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کی مخلوق کا آپ فرق کریں. یو آر نو ون کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو پیار کرنا ہے. کہ اللہ کے جانور، حشرات ہوں، پھول ہوں، پودے ہوں، یہ اس کی منائی مخلوق ہے، اور آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کی مخلوق کے ساتھ جو ہے نا بدسلوکی کا سوچیں. اللہ سے اگر راستے ہموار کرنے ہیں تو اللہ سے راستے کرانے کے لیے دل میں محبت، ہمدردی، پیار اور توکل اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ، یہ سب سے ضروری ہے. یہ تو میرے لیے ہو گیا، لیکن جو باہر بیٹھا ہے یا جو ویسے الگ ہے میرے سے، اور وہ اس نے آپ کی باتیں نہیں سنی ہوئی، اور وہ پھر جو جلن اور حسد اور بغض اور سارا کچھ جو لے کے آئے گا، اس سے مجھے اس کو تو جو ہوگا وہ قیامت کے روز اور سارا کچھ ہوگا، لیکن میری جو دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، میری فیملی، میرے لوگ، میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں سارے، وہ کتنے افیکٹ ہوں گے. تو وہ اس کو میں نے کیسے پروٹیکٹ، اس کو تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے اپنا پروٹیکشن جو ہے ان چیزوں سے کیسے کرنی ہے، جس طرح سے وہ کہا گیا کہ جس طرح سے حسد کے حوالے سے، یا یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر کے حوالے سے، تو نظر کے حوالے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت واضح ارشاد فرمایا. تو وہ کس طرح سے بچنا ہے اور کیا کرنا ہے، کتنا پروٹیکشن ہے؟ اس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں وہ آیات دی ہیں آپ کو، آیت الکرسی ہے، وہ تینوں کل ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ایون اچھا، سب سے زیادہ امپورٹنٹ کب ہے؟ جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں نا، آپ اور آپ کے بچے بھی ہیں. اچھا، آپ تو اپنے لیے پڑھ کے کچھ دم بھی کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کو یہ سکھانا ہے ہم نے کہ آیت الکرسی پڑھنا، تینوں کل پڑھ کے، کیونکہ جب آپ سوتے ہیں نا، یہ آپ کی ایک جو ٹیمپریری ڈیتھ ہوتی ہے، آپ کی روح آپ کی جسم سے پرواز کرتی ہے باقاعدہ، اور وہ خواب جو آتے ہیں وہ ادھر ادھر گھومنے پھرنے بھی نکلتی ہے. اچھا، اب جب آپ کا خالی کنٹینر پڑا ہوا ہے نا، اب اس پہ حملہ آور ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں. یہ شیطان کا فیورٹ ٹائم ہوتا ہے پہ اٹیک کرنے کا، کیونکہ اب خالی کنٹینر ہے نا، وہ جو ایک روح تھی جو ریزسٹ کرتی تھی وہ ادھر ادھر نکلی پڑی ہے. اب اس کی پروٹیکشن کے لیے خاص ہدایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہدایت ذات حیات مبارکہ سے بھی اور ویسے بھی آپ خاص ہدایت ہے کہ اس ٹائم پہ بچوں کو جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، فرشتے اس سے آ جاتے ہیں نا پروٹیکشن کے لیے، وہ کھڑے ہوتے ہیں نیزے لے کے، ہوں آ کے دکھاؤ کوئی بھی، اے میری پراپرٹی ہے، ایدی حفاظت اللہ نے حکم دیتا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کی پاور کو سمجھ لیں نا، آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، ایک گلی میں ایک سیریل کلر اور ریپسٹ تھا. 2 کالج کی لڑکیاں، ایک پہلے لڑکی وہاں سے گزر کے گئی،
اور اس کے تھوڑے ہی دیر بعد دوسری لڑکی آئی جس لڑکی کو اس نے پکڑ کر نہ صرف ریپ کیا مرڈر کر دیا. اچھا وہ اب اس بچی نے کہا کہ ہاں میں نے بھی وہ گواہ تھی کہ میں نے اس آدمی کو یہاں کھڑے دیکھا تھا گزرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا جب میں پہلے تو اس نے کہا کہ تمہارے سامنے 2 لڑکیاں گزری, تم ایک گزر گئی, تم نے اس لڑکی سے کوئی دشمن, ان کا خیال تھا کہ کوئی دشمنی ہے ذاتی. اس نے کہا پہلے کون سی لڑکی؟ اس نے کہا یہ اکیلی تھوڑی تھی, اس کے ساتھ تو 4-5 ہٹے کٹے بندے تھے. اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو, میں اکیلی گزری ہوں. تو اس عورت نے لڑکی کو کہا کہ ایسی کیا چیز ہے تم؟ اس نے کہا مجھے ہمیشہ یاد پڑتا ہے میں جب بھی نکلتی ہوں میں آیت الکرسی پڑھتی نکل رہی تھی, اور مجھے اس گلی میں انٹر ہوتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا, اور میں اکیلی تھی اور میں نے آیت الکرسی پڑھ رہی تھی. تو اس انسان کو وہ اکیلی نظر ہی نہیں آئی, 7 تگڑے 4-5 لوگ کھڑے ساتھ اس کی پروٹیکشن میں جاتی نظر آئی. تو اس کی ہمت ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس کی طرف بڑھ سکے. تو میں کہہ رہی ہوں تو میرے روڈ پہ ایک منٹ بھی پورا 1 منٹ سے کم میں اپنے اوپر میرے اوپر جتنے اٹیکس ہوئے ہیں اس پہ میں نے آنا ہے, اس موضوع پہ آنا ہے. تو میں بتا رہی ہوں کہ میں آیت الکرسی پڑھنے کی مجھے کیونکہ چلتے ہوئے بھی گاڑی پہ نکالتی ہوں تب بھی ہر وقت, اور میں کتنا 1-1 انچ سے ایکسیڈنٹ سے بچی ہوں. کیسے کسی اگر میں تمہیں وہ واقعات سنانے بیٹھ جاؤ نا اپنے ساتھ جو بیتے ہیں تو میں ہمیں ہل جاؤ گے آپ. ارے اللہ ایک یہ کویسچن تھا, بڑا امپورٹنٹ کویسچن تھا. لاسٹ ٹائم جب آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ دادی حضور آپ کی خواب میں تشریف لائی تھیں, اور خواب میں نہیں, اچھا فزیکل, اب داسی دو پھر میں غلط نہ کر دیں, ہوا کس سے؟ اچھا وہ یہ تھا کہ میری دادی کو انتقال, میں بہت چھوٹی تھی جب ان کا انتقال ہوا, پر شی واز ویری کلوز ٹو می, اور جو میں اسپرچل چیزوں کا وہ کرتی ہوں میری دادی کے ساتھ چیزیں تھیں, اور وہ انہی کی لیگیسی ہے, جو کچھ حصہ شاید میرے ذمہ آیا. تو مجھے ایک دم بیٹھے بٹھائے نا ایک برین میں ایک میسج ٹرانسفر ہوا. ہم ان کو بیبی جی کہتے تھے کہ بیبی جی کہہ رہی ہیں پریشان ہے اور مجھے بلا رہی ہیں. میں نے اپنے ابو سے ذکر کیا تو میرے پیر کامل تو میرے باپ تھا. ہاں میں نے کہا ابو اس طرح بیبی جی نا مجھے بلا رہی ہے. ابو نے کہا ایسی باتیں نہیں کرتے, وہ ان کا خیال تھا اتنے بلا رہے. اچھا میں نے کہا ابو مجھے یہ فیلنگ ہے کہ وہ مجھے اوپر نہیں بلا رہے. آپ کا ریکارڈ بھی ایسا ہی ہے نا, آپ جا کے واپس آ جاتی ہوتی ہیں, 2 بار تو پڑے بہت فرینک ہے. تو اس لیے اللہ وہ ابا جی نے کہا ہوگا پھر نمک پروگرام بنا کے بیٹھی ہوئی. تو وہ مجھے میں نے کہا نہیں ابو مجھے کہیں اور بلا رہی ہیں. اب اچھا اگلے دن بھی اب وہ کیا ہوا کہ وہ میسج کی جو تھی نا ایک شدت وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی, اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے. اور میں نے نا جیسے آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے ٹوتھ برش کر رہے ہوتے ہیں, تو لٹرلی میں نے اپنے چہرے میں سے ان کا چہرہ نکلتے دیکھا, اور ان کے چہرے پہ تکلیف کے آثار دیکھے. اب میں اور بے چین ہو گئی. میں نے کہا ابو پریشر بہت بڑھ رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں جاؤں کہاں. اور یہ مسلسل ہو رہا ہے, مسلسل ہو رہا ہے, ڈیلی ہو رہا ہے. 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, چوتھے دن تو مجھے تھا کہ بس میرے سر کو کچھ ہو جائے گا. پھر میں نے کہا اچھا دنیا میں کہاں ایک دم کہ پاگل, دنیا میں تو ان کا مقام قبر ہے نا, مقام قبر ہے. ہاں, اور میں کیوں نہیں میرے دماغ میں یہ بات آئی. ہاں میں نے ڈیسائیڈ کیا. ابو کہتے میں تمہارے ساتھ چلوں گا. میں کہ نہیں ابو ذرا چلنے پھرنے میں اونچی نیچی جگہیں, میں کہ ابو کو کوئی, میری کزن میرے ساتھ گئیں. ہم نے وہ گورکن کو میں نے پوچھا جب لیا پہلے میں نے اس کو, میں کہا آپ کب گئے تھے لاسٹ ٹائم؟ کہتا 5 دن ہو گئے. اور وہ 5 دن بعد سے وہی ہو رہا تھا. میں کہا اچھا, میں کہ چلے. ہم جیسی قبر پہ پہنچے نا تو وہاں ایک سری جو ہوتی ہے بکرے کی اتنی بڑی, اس پہ وہ نیمبو اور ہری مرچوں کا ہار, اور اس میں کیڑے پڑ چکے تھے, 5 میں بدبو تھی. اور وہ بھی حیران لگے کہ کہاں سے آیا. بہرحال اس نے ایک لفافہ لیا, اس میں اس کو لپیٹا. میں نے پوری قبر کو غسل دیا اور پودا لگایا, کیونکہ آپ کو پتا ہے پودا اور ہری پتے جو ہیں وہ دعا دیتے ہیں. ہم تو ثنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, وہ اس مردے پہ جس قبر پہ لگے ہوں اس کو اس کا اجر ہو. اچھا اب میں نکل پڑی. میں نے کہا میں آ تو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بات, آپ نے سرسری سے کر دی, لیکن یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. یہ بہت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ کسی قبر پہ اگر وہ محسوس کرتے تھے تو آپ ہرا ٹہنی لے کے وہاں رکھ دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اور اگر یہ قبر پہ لگا ہو یا اس پہ رکھا ہو تو اس کی برکت سے قبر کے مردے کو فائدہ ہوتا ہے, اس کو تسکین ملتی ہے, آرام ملتا. تو بہرحال اب میں چل پڑی. میں کہا ذرا قبر میں اور جگہ بھی دیکھ لوں. 35 قبروں پہ میں نے وہ
لیمن اور ہری مرچ والا ہار، اس میں کھوپڑیاں نہیں تھی، وہ تو سری نہیں تھی، صرف یہ چیزیں تھیں. یہ میں نے اٹھایا اور ایک اٹھاتی تھی، اس کو غسل دیتی تھی اور دعا کرتی تھی، قبر کو غسل دیتی تھی، ٹہنی رکھتی تھی. گورکن میرے ساتھ تھا، ساتھ کام ہیلپ کرا رہا تھا. وہ میری کزن اور اس کی بھی تو پیرنٹس کی، وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، پھپھا پھپھی ان کا جوان بھائی کی 21 سال کے بھائی کی قبر، ہم سب کے عزیز و اقارب کی قبر تھی. اور وہاں غیروں کی قبر نہیں، ہم نے دیکھا کس کی قبر ہے، جس کی قبر ہے، جس قبر پہ ایسا ہے. میں نے کہا اللہ نے اگر مجھے بھیج دیا ہے کام پورا کر کے آؤں گا، اپنی دادی تک کر کے آ گئی. تو وہ یہ پھر جب میں رات کو 1:30 بجے واپس آئی، اتنی تھی کیچڑ میں لپٹی ہوئی، وہ کچا ظاہری بات ہے، کچھ قبریں کچی کچھ پکی پانی سے. بہرحال لیکن اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ سکون ہو گیا. لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہوا ہے، اس کی قبر کے اوپر اگر چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی اذیت پہنچ رہی ہے. یہ کالا جادو کا یہ اس طرح کہ اب اچھا اس ٹائم مزے کی بات ہے عرفان، مجھے بہت زیادہ ڈیپ میں ان چیزوں میں نہیں گئی تھی. اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہوتی تھی. کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے یہ ہے؟ مطلب 4-5 سال تو. ہاں لیکن مطلب میں نے اتنا ڈیپ سوچا نہیں تھا. مجھے لگا کہ میری دادی مجھے بلا رہی ہیں، اللہ نے مجھے یہ پیغام بچایا ہے تو اللہ مجھ سے یہ کام لینا چاہ رہا ہے، اور میں نے وہ کر دیا. نہ اس کے نتائج سوچے، نہ کچھ اور سوچا، جس اللہ نے کروانا تھا. وہ جو کام ذمہ لگاتا ہے وہ کروا بھی دیتا ہے، اور پھر وہی اس کا مالک و وارث ہوتا ہے. اچھا، اس میں بہت سے دوستوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یار یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے. یہ خاتون جو ہیں یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ وہ جو ہے یہ کچھ ایگزیجریٹ کر رہی ہیں، کیونکہ جب اس طرح سے چیز کی جاتی ہے، اس طرح سے چیز رکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک جادو جو ہڈن ہے، جو مجھے آپ کو پتہ نہیں کہ میرے پر جادو ہوا ہوا یا کچھ ہوا ہوا، اور ایک یہ ہے یہ فزیکلی جو ہے the thing is present there، وہ ہر کوئی everybody can see that. تو اس میں اس کی پھر انہوں نے پروٹیکشن کی اور لیئرز بنائی ہوتی ہیں کہ جب تک وہ عمل پورا نہ ہو جائے، وہ وہاں سے کوئی چیز، کوئی کھوپڑی یا یہ جو نیمبو ہے یا کوئی سبزی ہے یا جو بھی اس میں مطلب مرچیں وغیرہ بھی ساتھ یوز لوگ اکثر لوگ کرتے ہیں جو کچھ بھی، تو وہ اس کو ہٹانے کے لیے بھی الگ انہوں نے ایک نیگیٹو حصار کہہ لیں، حصار تو ہر طرح کا ہوتا ہے، ایک نیگیٹو حصار رکھا ہوتا ہے. تو یہ ہیومنلی اتنے آرام سے پاسبل نہیں، کوئی بھی بندہ آیا وہاں سے اٹھا کے جس سے کر لے. تو ہاؤ ڈو یو کوپ اپ ود اٹ؟ اچھا دیکھیں، ایک تو اف یو فیل لائک ڈونٹ آنسر، بٹ اگر وہ ہو رہا ہے تو اس میں نہیں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ میں نے اس ٹائم تک تو یہ بات سوچی بھی نہیں کہ اس کا کیا مجھے آ سکتے ہیں ریئیکشن. اور اگر آپ کوئی ایسی چیز، ایسی جادو کر کے چیزیں چونک پہ ڈالی ہوتی ہیں، اس کو کراس کرتے ہیں، وہ چیزیں کراس تو ہو جاتی ہیں، ایسے نہیں کہ کراس ہونے سے کوئی روک دے گا. اور اس کے بعد آپ پر کافی ریئیکشن آتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ چیز منسلک ہو سکتی ہے، یہ چانسز بہرحال ہوتے ہیں. اچھا، لیکن جب مجھے یہ آیا، میں نے تو صرف یہ دیکھا کہ میری دادی تکلیف میں ہے، ٹھیک ہے، شی نیڈس، اللہ نے وہ ہیلپ میرے تھرو پرووائڈ کی، اور جس اللہ نے مجھے گائیڈ کیا اسی اللہ نے میری پروٹیکشن بھی کی. اور یہ نہیں ہے کہ میرے پر کبھی ریئیکشنز نہیں آئے. میں نے فزیکلی جو تکالیف اور بیماریاں کاٹی وداؤٹ اینی ریزن. میں نے اپنے اوپر جس قسم کے، میں لوگوں کی مدد بھی کرتی ہوں. اب ایک جادوگر الگ کسی کے ایک پہ جادو کر رہا ہے اور میں اس کو بتا رہی ہوں، گائیڈ کر رہی ہوں، اس کے جادو کی جب رکاوٹ آنے شروع ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا یہ کہاں سے رکاوٹ آ رہی ہے، اس بندے کو کراس کر کے وہ میرے تک پہنچتا ہے. ہاں، اور اسی طرح جنات کے معاملے میں بھی جنات نے پریکٹیکلی آ کے مجھے مطلب اس حد تک پریشان کیا. مجھے اچھا میری کیا ہوتا ہے، میں اسپرچولی الحمدللہ بہت اسٹرانگ میں ہوں، نہ ڈرتی ہوں نہ گھبراتی ہوں، مقابلہ کر لیتی ہوں. لیکن مجھے کیا جاتا ہے جب مجھ پہ اٹیک کرنا ہو، پہلے مجھے بیمار کیا جاتا ہے فزیکلی. جب آپ بیمار ہو جاتے ہو نا، آپ ویک ہو جاتے ہو، پھر آپ فائٹنگ، آپ کی ساتھ اسپرٹ بھی تھوڑی ویک ہو جاتی ہے. وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے میرے پہ اٹیک کرنے کا. اور اس طرح میں بے انتہا اٹیکوں سے گزری ہوں. لیکن مقصد اس کی تشہیر نہیں ہے کہ میں نے کیا سفر کیا، اور لیکن یہ تھا کہ جو اللہ آپ کو دیکھیں، وہی بات ہم جو پہلے بھی کر رہے تھے کہ عرفان، میں یہاں بیٹھ کے میں نے کوئی کاروبار چلانا ہو، میں نے کوئی پروگرام چلانا ہو، میں کوئی ماڈل ہوں، کوئی ایکٹریس ہوں، کہ چیزوں کو گلیمرائز کروں گی، اور میں وہ بات کرتی ہوں جو ہوئی، اور وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کرتی ہوں. جو نہیں ہوئی، اچھا اسے کوئی انکار کرتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا،
اس کا سوچ ہے, میں اس کا احترام کرتی ہوں, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, لوگوں کو جواب اور آئی ایم آنسریبل ٹو اللہ. اور یہ بات جو آپ کو واقعہ سناتے ہیں یہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے. میرے پاس تو الحمدللہ 2 زندہ ابھی گواہ بھی موجود ہے جو میرے ساتھ تھے. تو اللہ تعالیٰ, باقی ہے کہ اللہ اور بندے کا معاملہ, اللہ نے جس سے جو کام کرانا نا اس سے چونٹی سے وہ ہاتھی بھی مروا دیتا ہے. And he is the best protector. باقی protection جب اللہ آپ کو ساتھ ہے اور اللہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ تم نے اس کی ایسے ہیلپ کرنی ہے, تو پھر مجھے کون مار سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اچھا, اللہ تعالیٰ از the best protector. آپ نے یہ بتا دیا اس میں کہ کس طرح سے لوگ چیزیں فزیکل چیزیں رکھ دیتے ہیں اور سارا کچھ ہو جاتا ہے. اب مجھے بالکل نہیں پتا, میں کہیں سے گزر رہا ہوں تو کہیں پہ دال گری ہوئی ہے یا کہیں پہ کوئی وہ ٹوٹے ہوئے چاول گرے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی چیز, یا فار انسٹنس جیسے ابھی سری کی ایک بات ہوئی ہے, تو مجھے تو نہیں پتا کہ سری گری ہوئی ہے, تو میں جاؤں گا راستے میں تو میں سری کا اسے سینگ سے پکڑ کے سائڈ پہ کر دوں گا, سڑک کے بیچ میں کیوں پڑی ہوئی ہے, تو دیٹ کوڈ ایون ہارم می. بٹ اگر آپ کو پروٹیکٹیو ہوں گے, اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے سورہ یاسین, میں نے آیت الکرسی, سورہ یاسین بھی ویسے دن کے آغاز میں پڑھ لیں تو آپ کو پورے دن کی مسائب پرابلم سے بچاتی ہے اور ناگہانی سے بچاتی ہے, اور رحمت کا سایہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور لیکن اگر آپ, میں تو ہمیشہ آپ سب کو یہی کہتی ہوں, اور اس پروگرام کے تھرو بھی میں سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بستر سے قدم نہ اتاریں نیچے جب تک کہ آپ 3 بار آیت الکرسی, 7 بار تینوں کل, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, تو آپ یہ پڑھ کے, اور 3 بار سورہ کوثر. سورہ کوثر نظر کے لیے بہترین ہے. آپ اپنے اوپر پھونک کے اتریں, اللہ پروٹیکشن کرنے والا ہے. ایسی چیزیں دن میں آپ کو نہیں پتا, آپ تو سری کی بات کہہ رہے ہو نا, جادو تو اثر ہونے میں ٹائم لیتا ہے, نظر حسد نہیں چھوڑتی. جو رسول کریم جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نظر ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر پہ اتار دیتی ہے. اور جادو تو آپ کو نہیں پتا کوئی عامل سچا ہے, کوئی جھوٹا ہے, کوئی ایسی آپ کو تنتر منتر کر کے دے رہا ہے. بہت کم اتنے علم والے ہوتے ہیں جو صحیح کر سکتے ہیں, زیادہ تر تو ٹوپی ڈرامہ بھی ہوتا ہے. تو اور آپ کا وہ یقین آپ کو اس کے پیچھے لے جائی جاتا ہے. لوگوں کے لیے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں ہم لوگ, آیت الکرسی ایک دفعہ 3 بار آیت الکرسی, 7 بار سورہ فلق, 7 بار سورہ ناس, 7 بار سورہ اخلاص. اچھا, یہ کس طرح سے ہے؟ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سورہ جو قل هو اللہ احد ہے وہ آپ نے 3 دفعہ پڑھ, 7 دفعہ پڑھ لی, پھر سورہ فلق پڑھ لی, سورہ ناس پڑھ لی, یا آپ نے یہ ہے کہ پہلے قل هو اللہ پھر نہیں, ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ترتیب سے فرق نہیں پڑتا اس کا. کسی بھی طرح آیت الکرسی سب سے پہلے 3 بار, ٹو بی ایکول. ہاں, نمبر اس کی ایکول ہونے چاہیے, 7 7 7, کیونکہ ہاں, اور آخری میں آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے 3 بار. ٹھیک ہے, وہ ایک پورا پیکج نہیں ہوتا, پیکج ڈیل ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ کہ آپ کی پروٹیکشن ہو گئی, آپ نظر حسد جادو ٹونے سے بچ گئے, اور اس کے بعد آپ یہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ گئے. فجر اور مغرب ہے یا ویسے ہی, مطلب صبح اٹھتے ہی آپ پڑھ لیں, اور رات سونے سے پہلے خود پہ اور بچوں پہ دم کر کے آپ یہ سوئیں, ان کو اللہ کی حفاظت میں دے کے سوئیں. ہاں, کیونکہ دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا کنٹینر خالی ہوتا ہے رات میں جب آپ سوتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ٹیمپریری موت سے دوبارہ جگا دینا. تو اور اللہ کا شکر ادا, جب آپ آنکھ کھلے اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر سب سے پہلے ادا کریں کہ اس نے آپ کو دوبارہ مہلت دی ہے. اور دوسرا یہ کہ دائیں طرف سونے کی کوشش کریں, لیفٹ سائڈ پہ اوائڈ کریں. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی آپ برا خواب دیکھیں تو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ منہ کر کے 3 بار تھوک, جیسے ہم تھو 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 کرتے ہیں نا, اور لاحول استغفار پڑھ کے, لاحول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر لیں. اور اس کا ذکر نہ کریں, آپ اس کا ذکر نہ کریں. دیکھیں, ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ہم اس کو تعبیر دے دیتے ہیں, اس کو لائف دے دیتے ہیں, وہ آپ پر اپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جو خواب آپ کو یاد رہ جائے, وہ اچھی ہے یا بری, نو میٹر, اس کا تھوڑا سا صدقہ صبح اٹھتے نکال دیں. اچھا, یا غیر جو آپ کو یاد رہ جاتی ہے نا, اس کا صدقہ نکال دیں. اور جو نہیں یاد رہتی وہ نہیں یاد رہی. اور اگر کوئی آپ کو خواب بہت ہی ڈسٹربنگ ہو, اگر آپ سے پوچھنا بھی ہے تو صاحب علم سے پوچھیں جس کے پاس اس کا جواب ہے, جو آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہے. کیونکہ بہت زیادہ بن گئے ہیں سر, ہر دوسرا بندہ کہتا ہے ہاں ان سے گوگل کر لو, گوگل بتا دیتا. اصل میں نا پتہ کیا, بہتر تو یہی ہے کہ اس کو آپ اپنے تک رکھیں, اور اس سے اللہ سے اس کا نیک مانگے کہ آپ کے لیے
تاثیر اس کی نیک ہو, اور دوسرا یہ کہ جب آپ کسی کو بتائیں گے نہیں نا, اس کی وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا. ہاں, تو اس لیے اس کا اثر ہی ختم ہو جائے گا, خواب وہ کتنے ہی خوفناک خواب. اور کچھ خواب تو آپ کو الارمنگ ہوتے ہیں, آپ کو آگے سے کچھ اطلاع دینے کے لیے, آپ کو ان سے کوئی جانے والا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کوئی چیزیں. تو اس کو میں صرف خواب کا اگر ذکر کرتی تھی, اب میرے ایک آدھ ایسے بزرگ ہیں, اسکالرز ہیں, یا ان سے کبھی ایسی سمجھتی ہوں کہ ایسی خواب کا ذکر کرنا, یا پھر اپنے والد صاحب سے کیا کرتی تھی, ان کو بھی ماشاءاللہ کافی اچھا نالج تھا اس حوالے سے. اور مجھے میری پھپھو نا, بڑی پھپھو عمرے پہ جا رہی تھی, سب سے بڑی پھپھو, اور وہ اللہ کا شکر ہے بڑی صحت, اچھی زندگی, ایسی میں نے آئیڈیل لائف اور آئیڈیل موت نہیں دیکھی. تو وہ عمرے پہ جا رہی تھی, تو میں نے خواب میں دیکھا, اب تو چونکہ گزر چکی, ساری چیزیں ہو چکی, تو کہ پھپھو نا, ان کی بیٹی ہیں جبین اور میں, اور ہم دو بہنیں ہیں, میں اور میری بہن مصباح, ہمیں نا اپنی چیزیں ساری بانٹ رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس میں اب جا رہی ہوں, اللہ کے خیر, اللہ کے خیر. ہمیں پتا تھا وہ عمرے پہ جانے والی ہے, میرے خواب میں بھی سوچ رہی ہوں کہ انہوں نے عمرے پہ جانا. یہ بات عمرے پہ جانے سے پہلے کی تھی؟ ہاں پہلے کی تھی. میں تو کہہ رہی ہوں پھپھو آپ ہمیں سب کچھ دے کے جا رہے ہیں, تو آپ نے تو عمرے سے واپس آ جانا ہے. بڑی انہوں نے نا ایک معنی خیز سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا, اور مجھے کہتی ہیں میں اب اللہ کے پاس جا رہی ہوں, واپس کوئی نہیں آنا میں نے. تو اچھا اب یہ بات میں صبح اٹھی ہوں نا, تو میں نے ابو کے پاس بیٹھی, میں کہا ابو پھپھو نا عمرے سے پہلے اللہ کے پاس جا رہی ہیں, عمرے سے پہلے ہی ابو اللہ کے پاس جا رہی ہیں. ابو کہتے کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا ابو میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے ابو کو تھوڑا سا بتایا, ابو چپ ہو گئے, انہوں نے, کیونکہ ابو کی بہت ہی پیاری بہن, اور ابو سمجھ گئے تھے, اور وہ پھر سارا ان کا کنیکشن بھی اور طرح. میں بھی دکھتے ہیں تیار, 2 دن پہلے بالکل بیمار نہیں ہے ماشاء اللہ, وہ انہوں نے لائف بہت زبردست گزاری ہے. کھانا پکاتے ان کو پیٹ میں تھوڑی سی درد ہوئی, شام تک ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ عمرے سے پہلے ہی اللہ کہتی میں, وہ کہتی ہے چھوٹی, میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں, پکا پکا میں نے نہیں آنا. اور شی واز سو ہیپی اینڈ ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ کہ میں جا رہی ہوں. تو اس طرح کی کئی, میری ایک اور پھپھو فوت ہوئی, میری 9 پھوپھیاں ہیں ماشاء اللہ, 2 ہی رہ گئی ہیں. اور وہ جب فوت ہونے لگی تو مجھے خواب آیا, باقی ساری پھوپھیاں گاڑیوں میں بھر کے جو فوت ہو چکی ہیں خوشی خوشی آ رہی ہیں گاڑی چلاتے ہوئے. ایک کہہ رہی ہے میں نے کھانا پکا کے رکھا ہے, ہم اس کو لینے جا رہے ہیں, اور ہماری اب ہم بہنیں اکٹھے ہو کے وہاں کھانا کھائیں گی. میں کہ تسی بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہو, میری پھپھی میری بچ گئی ہے لے کے. اور وہ ہوا, وہ پھپھو ہماری انتقال کر گئی, اور میں نے مطلب وہ جو 2 دن پہلے یہ خواب دیکھا تھا, تیسرے دن وہ انتقال کر گئی. She was ill, she was not well. She was not well that time. لیکن اتنا شاید نہیں ہوگا کہ پچھلے کے پرسوں جو ہے پرسوں اتنا ایمرجنسی کوئی ایسے انتقال کی صورتحال نہیں تھی. اور بہنیں سیلیبریٹ کرتی آ رہی ہیں, ہماری بہن آ رہی ہے, رخصت ہو گئی, وہ سیلیبریٹ کر رہی ہیں. کہ امریکہ میں ہماری پھپھو فوت ہوئی تھی, وہ کہہ رہی ہیں میں نے تو کھانا پورا بنایا, سب کا انتظام کیا, بس سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. اور میں کہ تسی ساڈی پھپھی لے گئے باقی والی بھی. تو مطلب اس طرح کی چیزیں آپ کو بعض اوقات خواب میں اتنی کلیئر انڈیکیشن ہوتی ہیں کہ بس سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مشکل کام ہے, مشکل چیزیں اس میں. لیکن خواب میں انڈیکیشن, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف جو بہت اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, پیغمبر اور سارے, صرف انہی کو خواب سچے آتے ہیں, ایسا کچھ نہیں. اللہ میاں نے اپنے عام بندہ, اللہ کے نزدیک اس کا ایک عام انسان بھی بہت, آپ یہ صرف مسلمانوں پہ نہیں ہوتی, میں نے ایسے غیر مسلم سنے ہیں جنہیں اتنی اسٹرانگ مطلب آتی ہیں. میں نا ایک ہاسپٹل جاتی ہوں ریگولر, کبھی کوئی تکلیف ہو تو اسی ہاسپٹل میں کوئی ٹیکے لگ, وہاں ایک نرس تھی, ہندو نرس تھی. اب یقین مانے, اس نے جب مجھے اپنے متعلق باتیں بتائیں, جو اس کے متعلق مجھے اس کی کولیگز نے بھی بتائیں, آئی واز سرپرائزڈ. اس کو ہر چیز وقت سے پہلے پتہ چل جاتی تھی, وہ اتنا کچھ دیکھ لیتی تھی, اس کے پاس اسپرچویلٹی اتنی اسٹرانگ تھی کہ میں آئی واز سرپرائزڈ. اور وہ مجھے ایسے دیکھ کے کہتی ہے یہ ایسے ہو جائے گا, فکر نہ کریں, یہ اس طرح ہوگا. وہ جیسے کہا اس نے اسی طرح چیزیں ہونے شروع کی, اور میں حیران. لیکن یہ کہ اللہ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے, اللہ جس کو چاہے اپنے نزدیک کر لے. اب وہ بظاہر تو ہندو تھی, کیا پتا اس سے اللہ کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہو, اور اس کے جو مین ٹو مین افیئرز ہیں, وہ بات جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہو, اور اتنے کہ اللہ اس کے عوض اس کو نوازتا ہو, اس کو نوازتا ہو. تو آپ نہیں کسی کے, مدر ٹریسا
جیسی عورت جنہوں نے ساری زندگی انسانیت کے لیے لگا دی. ہاں وہ اہل کتاب ہیں ہمارے یہاں تو کرسچن اور یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں ان کے لیے. لیکن ایسے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اب وہ جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں نا, اللہ ان سے پیار کرتا ہے, اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. کتنا پیارا ہے اللہ تعالیٰ بھی. دیکھیے اللہ نہیں پرواہ کرتا مجھے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, میری عبادت کر رہے ہیں. اللہ کو عبادت کی ضرورت ہوتی تو فرشتے کم تھے. ہاں کسی نے ایک بسم اللہ کی تشریح کی اور اس نے اس طرح کا کہا کہ شروع اللہ کے نام سے الرحمن الرحیم, جو رحمان سب کے لیے اور رحیم میرے لیے. واہ کتنی خوبصورت بات کی ہے, سبحان اللہ. رحیم میرے لیے, رحمان سب کے لیے اور رحیم میرے لیے, رحیم میرے لیے. کون سی ایسی چیزیں ہم لوگ اپنے گھر میں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ہمیں جادو ہو گیا یا حسد ہو گیا یا اس قسم کا ہو گیا. ہم ایسی چیزیں کچھ گھر میں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے نیگیٹو فورسز کو تقویت ملتی ہے آپ کے گھر میں اسٹے کرنے کی اور شرارت کرنے کی. دیکھیے ایک تو یہ کہ ہمارے گھروں میں کچھ, تو پہلے میں بیسک چیزیں بتاتی ہوں. جو ایک تو ہمارے گھر میں مغرب کے وقت ہم چراغ چلانے یا لائٹس چلانے کا کنسرٹ, آج کل بل اتنے آتے ہیں, کچھ ایریے ایسے ہوتے ہیں جو یوز میں نہیں ہوتے تو وہ مسلسل اندھیرے میں رہتے ہیں, وہاں لائٹ ہی نہیں جلائی جاتی. اچھا زیادہ اندھیری چیز, آئسولیٹڈ جگہ ان کے لیے بسنے کے لیے بڑی آئیڈیل ہوتی ہے, جہاں پہ زیادہ موومنٹ نہ ہو. جہاں پہ زیادہ موومنٹ نہ ہو. وڈے کارنے کے 6 مہینے کمرے کوئی نہیں گیا. ہم لوگوں کو شوق ہے نا بڑے گھروں کا. ہاں اور ہم اچھا کوئی بسترا جو کھلا رہ جاتا ہے, جو استعمال نہیں ہو رہا, بسترا استعمال کرنے کے بعد لپیٹنے کا حکم ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں آج کل, تو بیڈ ہمارے سجے ہوتے ہیں, اور گیسٹ بیڈ الگ ہے, کبھی کسی نے اگر ہم نے کپڑے بھی ہینگ کیے ہوتے ہیں. اچھا وہ کیا ہوتا ہے کر کے آتے ہیں اس میں آپ, ہاں پہلے جو ہے پہلے وہ والا جو گھر کے اندر جو ڈارک ایریاز. اچھا مغرب کے ٹائم اذان کے وقت دن میں ڈیلی تھوڑے ٹائم کے لیے آپ وہ لائٹیں ضرور جلائیں, وہاں روشنی کریں, ذرا چہل پہل آنا جانا, تاکہ پتہ چلے کہ ان کو اتنا بسنے اور سیٹل ہونے کا ٹائم نہ ملے. اور ایسا آپ کو ضرور, اگر آپ ڈیلی نہیں کر سکتے, آپ خود نہیں کر سکتے, تو آپ آج کل آپ کے پاس موبائل ہیں, میوزک سسٹمز ہیں, سورہ بقرہ ضرور گھر میں لگائیں, اس کی آواز. اور نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک ہی جگہ مقرر نہ کر لیں, گھر کے مختلف کونوں میں مختلف جگہوں پہ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت. اذان کی آواز بھی ہے, اذان کی دیکھیں نا, اذان اگر آپ کے گھر میں قریب مسجد نہیں ہے, اذان کی آواز نہیں پہنچتی, تو آپ کے گھر کا کوئی بھی مرد اذان دینا چاہیے. یا لوگ مولانا صاحب کو بلا کے, دیکھیں اصل چیز وہ ہے, اذان آپ کو ہمارے گھر کے کس مرد کو نہیں آتی, عورت کو اذان دینے کا حکم اس طرح نہیں ہے. تو مرد کھڑے ہو کے اپنے گھر کے لیے اذان بآواز بلند دے, گھر میں رحمت برکت کے فرشتے اتر جاتے ہیں. اور جب رحمت و برکت کے فرشتے اترتے ہیں تو پھر یہ چیزیں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. اور کتے کو ہم آج کل فیشن کے طور پہ گیٹوں پہ کھڑے کر دیتے ہیں. حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ رکھ سکتے ہیں, شکار کے پوائنٹ آف ویو سے آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن گھر کے فرنٹ پہ نہ لے کے آئیں. اچھا ہم نے ایک اور چیز بڑی ہے, ہم نے گھر میں کھلونوں کے نام پہ, پینٹنگز کے نام پہ چہرے بنے مجسمے ہمارے گھروں میں سجاوٹ کے لیے لگے ہوتے ہیں. اچھا یہ کیا ہے, اسٹف ٹوائز کی بات کر رہے ہیں, اسٹف ٹوائز بھی ہو سکتے ہیں جو انسانی شکل کے ہوتے ہیں, جن کے پراپر آئیز بنی ہوتی ہیں, یا بلی کتا, فیس فیچرز, گوشت بنا ہوا یا ریبٹ بنا ہوا, اس قسم کی چیز. یہ چیزیں, ان چیزوں کے وہ اندر بسنے کی بہترین پناہ گاہیں ہوتی ہیں, جن میں وہ ادھر جاتے ہیں, شامل ان کے اندر چلے جاتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہو نا, تو رات کو کھلونے پڑے ہیں ان کے اوپر کپڑا ڈال دینا چاہیے, یا ان کو بند باکس میں رکھیں. اور ایک چیز ہم عرفان, آپ سوچو, اگر بچپن کو, شاید آپ تو مجھ سے چھوٹے ہو, آپ کا شاید بچپن ویسا نہ ہوتا ہوں, میرا بچپن جو تھا میں اس کو ریلیٹ کر سکتی ہوں. ہمارے گھر میں, ہم لوگوں کے گھروں میں 1-2 ہی سنگار میز ہوتے تھے, شیشہ, اور شیشے کو استعمال کے بعد اس پہ کپڑا ڈلا ہوتا تھا. ہاں جی, یہ مجھے یاد ہے. ہاں, کریشیا کا بھی کبھی بنا ہوتا تھا, اور اس طرح خوبصورت کڑھائی کے کپڑے وہ اس پہ ڈال دیے جاتے تھے. اور جب استعمال کر لیں. آپ کو پتا ہے شیشہ سب سے بڑا سورس ہے ان چیزوں کو کراس کرنے کے لیے. اور ہمارے تو گھروں میں فیشن ہی بڑا ہے کہ بڑے شیشے کی ہیں, آپ کے دروازے شیشے کے ہیں, آپ جہاں جاتے ہیں شیشے میں دیکھتے ہیں. اب آپ نے ان کو اتنی جگہ دے دی ہے پلنے پھولنے کے لیے, تو وہ کیوں نہ ہے یار, ایسا تو نہ کریں نا.
آپ ان کو اتنا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ دے رہے ہیں ایٹماسفیئر, اور وہاں بھی نہ تسی پہلے کیوں دسیا تو سب بہت عرصے تو ہے, انہیں بڑا خرچہ ہو گیا شیشیاں تے, ان کون بندہ جا کے لائے گا. ہن ساڈے مولوی نا صرف یہی دستے نے تسی دوزکی تے میں جنتی تے میں تسی جہنمی. اصل بیسک لیونگ سٹائل میں نے آپ کو پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ باتھ روم میں کپڑوں کا ٹنگے رہنا. اچھا اب ہم نے آج ہمارے گھروں میں ہر ایک کے اٹیچ باتھ روم ہے. باتھ روم اٹیچ بنانے والا نظریہ ہی غلط ہے, یہ گوروں کا نظریہ تھا, کیونکہ باتھ روم وہ جگہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے, دعا ہے کہ یہاں خبائث بستے ہیں. اب ہم نے کیا کیا, اچھا پھر باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے. بہت ریئر ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے لیفٹ پاؤں سے جانا ہے, بہت ہی ریئر, شاید ایک ہی, اس کے علاوہ اتنی اس کے بارے میں نیگیٹو چیز ہے. اور دعا پڑھنی ہے آپ نے, اس طرح جانا ہے, وہاں جا کے بات نہیں کرنی. اب ہمارے یہاں تو اندر آپ موبائل پہ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, فون پہ بات بھی کر رہے ہیں, ای میل چیک کر رہے ہیں, باقاعدہ ہو رہی ہے اندر بیٹھ کر, اور میکسیمم ٹائم لگا رہے ہیں. وہ ہے کہ منیمم ٹائم میں اس سے نکلنا. اچھا, اور آپ کو بتاؤں ہمارے بڑے بوڑھیاں, مجھے آج یہ چیزیں نا اب میں جب ریلیٹ کرتی ہوں نا تو عرفان میری آنکھیں حیرت سے کھل جاتی ہیں کہ وہ ہم سے کم تعلیم یافتہ تھے, سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی, لیکن وہ بہت چیزوں کو بیسک سمجھتے تھے. آپ کو پتہ ہے, میں نے دیکھا ہے بڑے بوڑھیاں ہماری جو ہوتی تھی وہ غسل بھی پوری برہنہ ہو کے نہیں کرتی تھی. ایک چادر سی اوڑھ کر ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا تک ہے بھائی. مرد بھی اس طرح ہی کرتے تھے, اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ شیطان آپ کو واچ کر رہا ہوتا تھا. دعا اسی لیے کہ شیطان آپ کو دیکھ نہ سکے, وہ پروٹیکشن ہے. جیسے آپ کو بات نکالتے ہیں, آپ کے فرشتوں کو لکھنا بھی پڑتا ہے, پھر ان کو آنا بھی پڑتا ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہم چیزوں سے بالکل نا واقف ہیں ہم. اچھا, باتھ روم ہم نے بنا لیے گھروں بالکل اٹیچ کر, ٹھیک ہے, اب وہ خبائث تو ہمارے بیڈ روموں میں آ گئے, بالکل ساتھ ہی آ گئے. اچھا, اور پھر اس کے بعد یہی نہیں, اب باتھ روم کا ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے آپ نے ہر وقت کی. اچھا, اب اگر انرجی, آج دنیا کے دوسرے ممالک جو ان چیزوں کو بلیو نہیں بھی کرتے, آج وہ جو انرجیز کے, گڈ انرجیز بیڈ انرجیز کی بات کرتے ہیں نا, ان سب کا لبے لباب یہ ہے, میں نے اس کو بھی اسٹڈی کیا, ہاں, کہ آپ نے باتھ روم میں بیڈ انرجیز ہوتی ہیں, آپ نے کپڑے نہیں ٹانگنے. آپ باتھ روم میں بیڈ انرجی ہوتی ہیں, آپ نے اس کا دروازہ بند رکھنا ہے, کمرے میں کھلنا نہیں چاہیے. وہ ساری ٹرانسفر ہوتی ہیں آپ کے بیڈ روم میں, اور اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو بیماری ہوتی ہے. آپ بستر جب جھاڑ کے کھلا رہتا ہے, شیطان اس پہ جو ہے نا. اچھا, اس کی میڈیکل ریزن کیا ہے, جب آپ بستر پہ سوتے ہیں بڑی دیر, جھاڑتے تو نہیں ہے, آپ کی باڈی کی ڈیڈ اسکن اس پہ آ جاتی ہے, آپ دوبارہ اسی پہ ویسے ہی لیٹ جاتے ہیں, تو وہ پھر آپ کے لیے اسکن ڈیزیز پیدا کرتی ہے. اب یہ دیکھیں سائنٹیفک لاجک اس کو تھوڑا سا اس طرح سے سمجھانا چاہ رہی ہے, لیکن مقصد جو ہے وہ مذہب نے آپ کو پہلے ہی پریکاشنز دے دی ہیں کہ جھاڑے بغیر, اور آپ نے جیسے بستر استعمال کر لیا تو اس کو فولڈ کر دیں. اور اگر کھلا رکھا ہے تو قرآن آیات پڑھ کے کسی پانی پہ جو جگہ زیادہ دیر, اس پہ چھنکاؤں کریں. جو کپڑے بہت دنوں سے ٹنگے ہیں ان پہ چھنکاؤں کریں, تاکہ اس پہ جو نیگیٹیوٹی کے اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں. اچھا, یہ کپڑوں وغیرہ کے ساتھ ہم بہت زیادہ ایسا کرتے ہیں, کیونکہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو ہماری وارڈروب جو ہے اس میں بھی کپڑے جو ہے, میرا اپنا یہ ہوتا ہے کہ یار کپڑے جو ہے وہ ہر طرح کے وہ استری ہو کے تیار ٹنگے ہوں اور وہ اسی طرح سے ہو. اور باتھ روم میں بھی کپڑے آپ نے جو اتارنے, کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل یہ ہے کہ دن میں 2-3 دفعہ کہیں جانا ہے تو کس طرح کپڑے کہیں جانا ہے, کس طرح کپڑے نماز کے لیے الگ کپڑے رکھیں باقی الگ, تو وہ کپڑے جو ہے باتھ روم میں نارملی جو ہے وہ ہینگ ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سب سے زیادہ نیگیٹو انرجی کا سورس بن جاتے ہیں یہ کپڑے. دیکھیے ایک جگہ جہاں نہ کریے تو بجلی کا بل بڑھ جاتا ہے, بار بار استری کریں گے تو رولا پڑ جاتا ہے. آپ جھاڑ کر آپ دیکھیں, اور کپڑا بھی ڈال سکتے ہیں. آپ نے کپڑا, آپ نے وہ جو کہا کہ آپ نے وہ پانی چھنک دیا, آپ نے صبح آپ نے کیا کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھی ہے, سورہ رحمان پڑھی ہے, آپ کچھ بھی کلمات تینوں کل پڑھ کر, آیت الکرسی پڑھ کر پانی کے گلاس پہ پھونک ماریں اور وہ پانی جھاڑ دیں. اب تو وہ اسپرے بوٹل میں تو مطلب ہم کر سکتے ہیں سب کچھ. لیکن اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے ایک چیز اپنے بزرگوں میں نے تو اپنے گھر میں دیکھا تھا, یہ جو ہم اس وقت باتیں کر رہے ہیں اس کا حسد سے اور اس کا نظر سے اور اس کا جادو ٹونے سے وہ ہے کوئی, یہ آپ نے خود اپنے گھر کو اوور لوڈڈ کیا ہوا. دیکھیں, اور آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہوتا تھا, اور آج کل انڈیا میں ہندو لوگ آج بھی یہ بات کرتے ہیں,
وہ رسوئی کی بہت عزت کرتے ہیں، کچن کی سلیپر، اول تو وہ کچن میں سلیپرز پہن کے جاتے نہیں. اور ہماری، مجھے اپنی دادی کا یاد ہے کہ ایک بہت سخت رول تھا. میں تو بہت چھوٹی تھی، لیکن جب میں نے ہوش سنبھالی تو ہمارے گھر میں وہ رول چل رہا تھا. کچن کی جو جوتا تھا وہ بالکل الگ ہوتا تھا، وہ کچن کے باہر پڑا ہوتا تھا. نارملی اپنے واش روم کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے. ہاں، واش روم کے جوتے بھی الگ ہوتے تھے، کچن کے جوتے. ہاں، اور گھر میں آپ جوتے لے کے نہیں پھرتے تھے، ٹھیک ہے، جوتے گھر سے باہر اتارے جاتے تھے. عرب کلچر بھی آج تک ہے. اور میں اس دن پڑھ رہی تھی، ہاں جاپنیز، میں آج کچھ دن پہلے اس پہ تحقیق پڑھ رہی تھی کہ اس کی لاجک سائنٹیفکلی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے پاؤں کے جوتے کے ساتھ پوری دنیا سے گھوم کے آتے ہیں، ہزار جراثیم، اب بیماریاں خود لے کے داخل ہوتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے. اور آپ بیماری جب لے کے خود داخل ہوں گے، آپ، ہماری روٹین تھی جیسے سبزی پھلتا چھاپر پڑے اس طرح بیماریاں پورے پھر رہے ہو. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ چیزوں پہ مطلب ان کو وہ لگیں گی بیماریاں، بیماری لے کے گھر آ رہے ہیں. چھوٹے سے سورے کیا فرق پڑتا ہے یار، گھر میں اگر ہم جوتا باہر اتار لیں گے. آج آپ کسی، اچھا آپ ویسے کا رول بھی ہوگا، لیکن آپ کے گھر میں کوئی بڑا بندہ آئے گا، آپ نہ اتاریں، آپ کے لیے معاف ہے جوتا. عرب میں نہیں وہ پرواہ کرتے، ایسے چائنا جاپان وغیرہ میں آنے والے کو بھی تو پتا ہوتا ہے نا کہ جوتا اتارنا ہی اتارنا ہے. گھر کا ایک پاکیزگی کا ہوتا ہے، گندگی ہر جگہ نہیں لگتی. اور دوسرا ہیلتھ وائز یہ بہت ہائیجینیکل ہے. اور آپ کا کھانے کی اشیاء، دودھ، ان کو ننگا نہیں رکھتے ہم. آپ دیکھیں حادثات واقعات ہوتے ہیں. اب ہم پہنچ گئے کچن کے اندر بھی. ہاں، کچن کی کچھ چیزیں ہیں. کچن میں کوڑا رکھنا، کچن میں شیطان کی سب سے فیوریٹ چیز ہے یہ جو آپ کا کوڑا، ہڈیاں کھانا، یہ سب. اس کے لیے وہ آپ کے کھانے کے بچے ہوئے کھانا پہ جو ایک ٹریش کین پڑا ہوتا ہے وہاں پہ آپ ڈالے جاتے ہیں، وہ اس کا فیوریٹ ہے. وہ فیوریٹ خالی جو برتن ہے اس پہ دیکھیں، کوئی بھی جانور جو آپ کے باتھ روم میں ہے، چپکلی وغیرہ، کاکروچ، یہ تو آ سکتے ہیں نا کسی بھی، یہ بھی پھر سکتے ہیں اس میں. لیکن کہا جاتا ہے کہ شیطان اس کو، مطلب یہ آپ کو انڈائریکٹلی آپ کو وہ چیز دی جاتی ہے، یہ بھی شیطان کی شکلیں ہی ہے نا. اور اس طریقے سے یہ یوز کر جاتے ہیں. اور آپ وہ بغیر دھوئے، ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ کوئی گندا برتن چھوڑ کے نہیں کچن میں سونا. اور جو برتن دھل جاتے تھے نا، اس پر سفید چادر ہوتی تھی، ایک وہ چھوٹے کاٹے ہوتے جیسے برتن پلیٹیں یہاں پڑی ہیں، اس کے اوپر کور، اس کے اوپر کور، یا جالی کے پورے سٹینڈز بنے ہوتے تھے جو ڈھک کے رکھا جاتا تھا. گندا برتن نہیں رکھا جاتا تھا. کوڑا اٹھا کے باہر کوڑے دان میں ڈالا جاتا تھا، ڈسٹ بن بالکل خالی کیا جاتا تھا. اس سے وہ شیطان کو رات سے پہلے، سونے سے پہلے ایسوپیز ہیں جو کرنے ہیں. اور کچن کو سمیٹ کر صاف کر آپ نے سونا ہے. گھر سے رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے جب گندے کا برتن آپ کے سنک میں پڑے رہے. یہ دیکھیں اللہ نے آپ کو کیسے ٹرین کر رہا ہے. وہ کہہ رہا برکت اٹھ جائے گی، چلیں تجھے اپنے برکت دی خاطر ہی کر لو، کچھ کر لو. لیکن اس پہ جو یہ جراثیم، مجھے ایک فرینڈ نے ایک ویڈیو بنا کے بھیجی کہ آپ اب گلاس پڑا ہوا، ایسے پڑا ہوا کچن میں، کو آ کے اٹھائے گا، پانی بھرے گا، یہ پی جائے گا. اس میں پانی اتنا رکھا ہوا تھا. اب اس نے ویڈیو بنائی کہ وہ کچن میں آئی، چپکلی صاحبہ گلاس میں سے لینڈ کر کے وہ پانی پی رہی تھی. اب وہ اس کو پی کے چلی جائے گی، اور آپ آئیں گے بچے 5 منٹ کے لیے بھی آپ نے ایک چیز ننگی. اب وہ کبھی بھی نا ہمیں ایسے کھلی رکھی ہوئی چیز، وہ کتنی ہی قیمتی ہو، وہ گوشت پکا ہو، یہ استعمال نہیں کرنے دیتے، کہتے تھے نہیں اب یہ ننگا رکھا ہوا تھا، یہ کوئی نہیں کھائے گا، باہر ڈال دیں چرند پرند کو، کیونکہ یو نیور نو. اور وہ کھلی ہوئی چیزیں شیطان کے لیے آپ دسترخوان ہے. آپ پلیٹ میں کھانا چھوڑنا بد تہذیبی، شیطانی عمل، یہ چیزیں کھلاتا تھا کہ شیطان آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. ہم کھانا شروع کرتے وقت ہمارے بزرگ اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا، کہ جس کو بھول بھی گیا ہے وہ بھی یاد کر کے پڑھ لے. ٹھیک ہے، کھانے بسم اللہ پڑھنے سے کھانے پہ وہ شیطانی عمل وہیں رک جاتا. اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں، جب آپ پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں، شیطان کہتا ہے چلو میرا حصہ چلے، وہ شامل ہو جاتا ہے. آپ کے اس کھانے کی برکت جو آپ کو فائدہ دینا تھا وہ نقصان میں بدل جاتی ہے. اللہ نے آپ کو کہا اس طرح بیٹھ کے، آج ہم کرسیوں پہ بیٹھ کے، اور شاید یہ بڑا آسان ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، انٹرپٹ کر رہا ہوں بار بار، کہ بڑا آسان ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ڈالیں، اور 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ڈالیں، لیکن اتنا زیادہ نہ ڈالنے کے بعد میں آپ کو چھوڑنا پڑ جائے. آپ یہ دیکھیں شادیوں میں کیا ہوتا ہے،
لوگ سمجھتے ہیں یہ آج ہی بوٹیاں کا والا لگنا ہے، کل نہیں ملنی ہے، کباب میں پلیٹوں میں بھر لیتے ہیں. اب وہ ایسی ہرس اور حوث ہے ہم یہ بھی ڈال لیں یہ بھی ڈال لیں، ختم نہ ہو جائے. اور وہ وہ جتنا کھا سکتے ہیں اتنی کیپیسٹی ہے نا، باقی ہم ضائع کر کے ہم رکھ دیتے ہیں. ہمارے یہاں رزق کا آپ کو پتا ہے اتنا سخت اکاؤنٹیبلٹی ہے رزق کو، کیونکہ ہم سارا بھاگو دوڑ روٹی کے لیے کرتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کرتے ہیں، اور رزق کی بے حرمتی اتنی ناپسندیدہ ہے. اس کا اگر اسلام میں آپ اس پر تھوڑا اسٹڈی کریں، رزق کو کتنا احترام دیا گیا ہے، روٹی کو کتنا احترام دیا گیا ہے. میں یہ واقعہ میں سنتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا، کسی نے جو کی روٹی بنا کے بھیجی، 3 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا فاطمہ کو دے دینا، اس نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہوا. وہ دنیا کا تمام جہانوں کا جس کے لیے بنائے گئے وہ اس طرح رزق کی حرمت کر رہا ہے، قدر کر رہا ہے. 2 کھجوروں سے کتنے کتنے دن روزہ کھل رہا ہے، اور ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے. سب سے بڑی بات، آپ کے جو ہیلپرز ہوتے ہیں گھر میں، کافی گھروں میں نہیں ہوتے یا تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، جن کے گھر میں مسلسل رہ رہے ہیں، اب آپ ان کی بھوک آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. گھر کا تازہ کھانا نہیں دیں گے، جو بچ جائے گا، جو آپ نے پھینکنا ہے، جب پھینکنے والا ہو جائے گا نا تب آپ کسی کو دیتے ہیں، آپ دے دو اب تو یہ خراب ہو جائے گا. جب فریش کھانا آپ کو پتا ہے آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، کل آپ نے نہیں کھانا تو فریش دے دو. اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ دیکھا کتنا میں نے کتنا کام کیا، کتنا بڑا کام کر دیا. اور آپ اپنے جو آپ کے ہیلپ ہیں آپ ان کو کھانا دیتے وقت، یہ 1 روٹی ہے، یہ اتنا سا سالن ہے، آپ کو کیا پتا اس کی بھوک 1 روٹی کی ہے، 2 روٹی کی، 3، اس کی بھوک ڈیسائیڈ کرنے والے آپ کون ہوتا ہے؟ اللہ نے جب کہا جو تم اپنے لیے پسند کرو، اپنے دوسرے اپنے غلام کے لیے بھی وہی پسند کرو، دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. ہم بدترین، ہمیں صدقہ دینا ہوتا ہے، یہ بھی بیچ میں باتیں شروع ہوتی جاتی ہیں، صدقہ دینا ہے، ہم چھچڑے جا کے لے آتے ہیں، وہ باہر دیکھ کے لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا پھیپڑے صدقے کے لیے، وہ صدقے کے لیے اللہ کے حضور دینا ہے. بہترین چیز کا انتخاب کریں، بہترین گوشت کا اگر صدقہ دینا ہے تو بہترین ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ میں سے، تو آپ چاہتے تو یہ کہ آپ کو اللہ ایسے برسات رہے نعمتوں کی. اور جب اللہ کے نام پہ اللہ کے حضور آپ نے کوئی چیز پیش کرنی ہے تو وہ آپ سب سے سستی والی، سب سے فارغ والی وہ چیز آپ اللہ کے نام پہ صدقہ کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ آپ اللہ پہ احسان کر رہے ہیں. یہ کون سا صدقہ ہے؟ آپ نے عاجزی، آپ اپنے سے سب سے بہترین چیز لے کے اللہ کی راہ میں دیں. کوئی سوٹ آپ دیتے ہیں اکثر اپنے والدین کے نام پہ، یہ وہ باہر جا کے اتوار بازار سے 2 سوٹ لے آؤ دینے ہیں. تمہارا باپ یہ پہنتا تھا، تمہاری ماں یہ پہنتی تھی، تم اس کے لیے تم یہ اتوار بازار والا جوڑا خریدتے، کیونکہ تم نے کسی ضرورت مند کو دینا ہے، تم نے اس کی ضرورت کے مطابق خود ڈیسائیڈ کر لیا. نہیں سر، وہ تو ایک ایسی ہماری چیز بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیسے ان چیزوں کو ختم کریں گے کہ ہم جو اگر آپ کے والدہ فوت ہو جاتی ہیں یا والد فوت ہو جاتے ہیں تو فوری طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کی چیزیں جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ رخصت کر دی جائیں. تو کپڑے شپڑے یہ وہ سارا کچھ تو سب لوگ دے دیتے ہیں، اور ان کی کوئی جولری ہو، ان کی گھڑی ہو، ان کے کافلنگس ہو، ان کی یہ چیزیں تھے وہ میرا پرا لے جائے تھے، میرے خالہ لے نشانی کے طور جو ایکچوئل وہ قیمتی چیزیں ہیں وہ آپ کبھی نہیں بانٹتے ہیں، وہ آپ دیکھیں نا. آپ نے اصل میں آپ کے اللہ میاں ہنسنا نہیں ہوئے گا کہ یار واٹ از کیا یار، اور میرے سے پھر کیا توقعات رکھی ہوئی ہیں. مطلب یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ چنا بوئیں اور گندم کاٹیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. لاسٹ کویسچن آپ، اگر مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرے پہ جادو ہوا ہوا یہ چیزیں، کوئی ایسے ٹولز، کوئی ایسی چیز جو آپ کو سیلف اسیسمنٹ ہو جائے کہ یار یہ اب میرے پاس اوور ڈوئنگ ہو رہی ہے، اب مجھے کسی عامل سے، کسی اللہ والے سے رابطہ کر لینا چاہیے، میرے کنٹرول سے باہر. دیکھیے ایک تو یہ کہ موسٹلی جب آپ اپنی طرف سے ہر چیز اللہ کی رضا کو، اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے پروٹوکول پورے کر رہے ہیں، وہ ایک بار بھی ناکامی، 2 بار بھی، لیکن آپ دیکھیں مسلسل ایسی چیزیں ہیں جو، اور پھر دوسرا آپ کی طبیعت میں سب سے پہلے افیکٹ پڑتا ہے، آپ کے سستی پیدا ہوتی ہے، آپ کے جسم میں وزن آ جاتا ہے، آپ کے کندھوں پہ وزن آ جاتا ہے، سوتے وقت آپ کے سینے میں آتا ہے. آپ کو میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ کھانے میں بالوں کا نکلنا بار بار، اور اس کے بعد جو ہے اچھا چھوٹے چھوٹے ناخن بھی نکلتے ہیں. خدا نہ ڈرانا ہے، ڈرانا ہی پہنتا تھوڑا سا تو اس سے تو یہ بندہ سمجھ جائے. تو اور آپ کی دوسرا یہ کہ سب سے پہلے آپ ناخن بھی نکلتے ہیں، میں یہ تو میں نے خود
چلو بال تو بندہ ایک ایسے ہو سکتا ہے نا کہ آپ اتفاق کر سکتے ہیں کہ بھی جو کر رہا تھا یا جو بنا رہا تھا یا جو لے کے آ رہا تھا اس کے بال گر گئے تھوڑا سا. ناخن تو کسی کے ایسے نہیں, ہاں تو بہت ہی ناخن بھی نکلتے ہیں, اور آپ کے کپڑوں کا کٹ جانا, جیسے کینچی سے کٹے ہوئے ہیں یا پیس بیچ میں سے نکل جاتے ہیں, بڑے لٹکے ہوئے کپڑوں کے پیسز نکل جاتے ہیں. اور اچھا ویسے بھی کبھی بھی نا جو کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے جس کا دھلا نہیں ہوا, کسی کو دینا بھی ہے نا, آپ نے اپنا پہنا ہوا کپڑا نہیں دینا, اس کو دھلوا کے دینا. اچھا, کیونکہ وہ بھی جادو کرنے کے لیے بہت ہی اچھا, آپ کے ناخنوں کو کیوں کاٹ کر دفنانے یا بہانے کا حکم ہے, وہ بہترین طریقہ ہے. آپ کے بال جو ہیں وہ آپ یاد ہے ہمارے ڈریسنگ ٹیبل کے سائڈوں پہ ایک لفافہ لٹکا ہوتا تھا, اور آپ جب کنگھی کرتے تھے جو بال اترتے تھے سب اس میں جمع کرتے تھے. جب وہ پوٹلی بڑی ہو جاتی تھی تو اس کو مٹی کے نہیں دفنا دیا جاتا تھا یا بہا دیا جاتا تھا. دو صورتیں. اسی طرح کہا جاتا تھا ناخنوں کو بیٹھ کے جگہ جگہ مت پھینکو, انہیں ایک جگہ کاٹ کر کے دفنا دیا یا بہا دیا, کیونکہ یہ زندہ ہیں, آپ کی ذات کا حصہ ہیں, اور یہ جادو کے لیے ایک بہترین ان کے پاس طریقہ. آپ کے لوگ آپ کے ملازموں کے تھرو اس طرح آپ کے بال حاصل کرتے ہیں, آپ کے ناخن حاصل کرتے ہیں. یہ بھی ابھی بھی سائنس بھی یہ بتا رہی ہے کہ ناخن اور جو بال ہیں یہ سب سے کم, سب سے لیٹ ڈیٹیریٹ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے لیے سارا, اس کا مطلب ہے زندہ ہے, اس کا مطلب ہے زندہ ہے. دیکھیے ڈی این اے ٹیسٹ بھی ان چیزوں کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور یہ کیونکہ یہ زندہ ہے اسی لیے اس پہ جادو, اور یہ آپ سے منسلک رہتے ہیں, یہ آپ ہی کا حصہ ہے, تو اس پہ جادو کرنا آسان. اور آپ کا نا نماز سے بیزاری پیدا ہوتی ہے, ذکر اللہ سے آپ کا دل نہیں لگتا, نعوذ باللہ تلاوت سن کر آپ میں نا ایک بیزاری کی کیفیت نظر سے بھی ہوتا ہے, یہ نظر سے زیادہ یہ جادو سے ہوتا ہے. یا اللہ نہ کرے کوئی اتنا نیگیٹو جن آپ کے ساتھ منسلک ہے جو مسلمان نہیں, شیطانی جن, شیطانی فطرت والے جن, وہ بھی منسلک ہونے سے بھی ہوتا ہے. اور میں نے ابھی کیس میرے پاس آیا ہوا ہے, امریکہ سے ایک کیس ہے, اب اس کو کوئی فزیکلی ایشو نہیں ہے, میل ہمارا ایک بھائی ہے, اس کو کوئی فزیکل ایشو نہیں, سارے ٹیسٹ کلیئر, ایچ اینڈ ایوری, اس کا پیٹ نہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, اور باقاعدہ اس کو ایک عورت پیٹ سے نکلتی اور جاتی نظر آتی ہے. مطلب یہ جو جنات ہوتے ہیں نا, یہ چیزیں یا تو یہ پیٹ میں آپ کے اسٹمک, ایبڈومن, ہاں لوور ایبڈومن پہ آپ کے انٹر ہوتے ہیں, یا آپ کے پاؤں کی سائڈ پہ, پاؤں پہ. تو یہ بھی ایسا غیر محسوس طریقے سے پیٹ میں درد کا ہونا جس کا کوئی میڈیکل ریزن نہ ہو. ٹیسٹ اپنا ہیلتھ کا ضرور کروائیں. کوئی بھی ایسے باڈی پین, کوئی ایسی چیز آ رہی ہو, آپ کے گھر کے کمرے میں آپ کے استعمال کی چیزوں پہ خون کے چیٹے پڑنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے کہ یہ چیزیں معمول سے ہٹ کر ہو رہی ہیں, تو وہ ضرور پھر آپ اس کے لیے. یہ تو بہت ہی اسٹرانگ خون کے چینٹے, تو یہ تو بہت. اچھا آپ کو بتاؤں, کالا جادو کے سب سے اسٹارٹ کا یہی حربہ ہے, سب سے آسان. یہ بہت, ہاں یہ ان کا بہت معمولی کام ہے. آپ کا ٹاول باتھ روم میں ٹنگا ہوا ہے, گھر میں کوئی نہیں آیا گیا, اس پہ خون کے چیٹے دیوار پہ آ جاتے ہیں, خون کے چیٹے. میرا ایک رشتے کا معاملہ تھا, میرے کو رشتے آتا تھا, ہم لوگ نہیں مانتے تھے, ہماری فیملی وہ بار بار بھیجتے تھے. پھر انہوں نے کیا ہوا, میرے کپڑوں پہ خون کے چیٹے آنے لگے, کمروں کی دیواروں پہ خون کے چیٹے. تو پتہ کرایا تو انہوں نے کہا وہ جو رشتے والے ہیں نا وہ آپ کو خوف زدہ کر کے کرنا چاہتے ہیں, کالا جادو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب سے پہلی علامتوں میں سے ہے, جیسے بالوں کا نکلنا, ناخنوں کا نکلنا, یہ کپڑوں کا کٹنا, یہ سب چیزیں وہ واضح علامات ہیں جو سب سے سٹارٹ کی ہیں. ہو گیا تو کیا کرنا ہے اب, ہمیں وارننگ سائنز آ گئے کہ یار یہ چیزیں جو ہیں یہ فزیکلی آپ کو نظر آنی چاہیے, ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں نا. دیکھیے اس میں آپ جو اللہ کا میں تو سوچا تھا آپ بتائیں گی کہ ویسے ذہنی طور پہ کیا, وہ بھی آپ نے بتایا کہ لتھارجک ہوتا ہے بندہ, جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, اس کے شولڈرز ڈراپ ہو رہے ہوتے ہیں عبادات میں, اس کا وہ تو ہو گیا ایک, وہ تو فزیکلی یار میں آج کل ناٹ گڈ, میں کوئی میڈیسن کھا لوں, یا میرے نیگیٹیوٹی بہت آتی ہے, نا امیدی بہت بڑھتی ہے. اللہ کیونکہ نا امیدی کفر ہے, اور شیطان سب سے پہلے آپ کو نا امید کرتا ہے, آپ کو ڈس ہارٹن مین ہونا کہ اللہ کی رحمت پہ سے نعوذ باللہ آپ کا بھروسہ اٹھ گیا, تبھی آپ نا امید ہوتے ہیں نا. ورنہ رب آپ کے ساتھ ہے. میں نے بستر مرگ پہ اتنی تکلیف میں لوگوں کو دیکھا ہے, لیکن وہ رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. یہ بھی تحفہ ہے, آنے دو. میں نے ایسے سے بھی دیکھے ہیں لوگ, اور رشک آتا ہے, ہم تو اتنی سی تکلیف پہ گھبرا جاتے ہیں, کبھی یہ نہیں کہتے کہ پوچھتے کیسے ہیں, ٹھیک یہ بھی درد ہو رہا ہے, وہ بھی ہم شکایت کرتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو برے حالات میں بھی کہتا ہے, اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھا میرا بندہ
کتنی تکلیف ہے اس کو، تو پوچھو الحمدللہ کہتا ہے آگے سے. مطلب اللہ اور بندے کے پیار کے بڑے طریقے ہیں، بہت طریقے ہیں. ایک خاتون بہت گریہ اور زاری سے دعا کیا کرتی تھی، تو اللہ اس کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے تھے. فرشتوں نے ذرا ہے کہ یہ بڑا ہی روتی ہے، بڑا ہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا وہ انداز تو پسند ہے، مجھے اس کے وہ رونا ہی تو پسند ہے، وہ گریہ و زاری تو پسند ہے. اس کا اجر تو وہ پتہ نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا، لیکن کبھی کبھی آپ کا کوئی ایسا انداز ہوتا ہے جو میرے اللہ کو بھا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے اگر اس کو ریلیف کر دیا تو یہ بھٹک جائے گا. دیکھو آپ کو اپنی ہاتھ کی بنائی چیز کا پتہ ہوتا ہے، اللہ کو اپنی مخلوق کا پتہ ہے. یہ اس حد تک تو ٹھیک رہے گا، اس کو اس سے زیادہ ملا نا یہ اوقات سے باہر ہو جائے گا. اس کو اتنا ہی دے کے رکھنا ہے. یقین مانے آپ کو، میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو جب وہ چیز مل جاتی ہے نا، فیم، وہ ایسے ایکسپوز ہوتے ہیں، بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. اچھے خاصے پہلے اللہ نے بھرم رکھا ہوتا ہے، اللہ نے وہ مصلحتاً ان کا رکھا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں برداشت کریں گے، وہ پانڈا چھوٹا ہے، وہ بل جائے گا. اچھا ایسے میں پھر آپ جب اتنی بڑی علامات ہوں اور اس طرح کی، تو آپ کو ایک صاحب علم انسان سے، جو اسکالر ہو سکتے ہیں، جو ایسے عالم عامل نہیں عالم ہو سکتے ہیں، جو ان چیزوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اللہ سے رہنمائی لینی چاہیے. اور میں نے میرے بہت پیارے بھائی ہیں، بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں، لیکن میں ذاتی کیپیسٹی میں جانتی ہوں کہ وہ بہت ہی اللہ کے نزدیک اور بہت ہی پیارے انسان ہیں، میرے بالکل بھائیوں کی طرح. ایس ایم عمران، میں نام لے دیتی ہوں، میرا چھوٹا بھائی ہے، اور یقین مانے میرے ساتھ وائس چیئرمین LDA بھی وہ رہے ہیں. میں نے اس شخص میں عجیب ہی کمال دیکھا تھا، کوئی اللہ کی رحمت ہے ان پہ، اللہ کی رحمت ہے. میں نے کہا ایک دفعہ میں بڑی پریشان، میں نے کہا عمران بھائی مجھے بتائیں کہ جب بندے پریشانی میں ہو تو کیا کرنا چاہیے. میں ہمیشہ لوگوں سے نا کوشچن کرتی ہوں، کیا پتا آپ کا کوئی ایک چیز میرے کوئی چیز کلک کر جائے، آپ کو سیکھنے کے لیے ساری زندگی بھی کام ہوتی ہے. مجھے انہوں نے کہا آپ میں کہتے میں قرآن پڑھتا ہوں صبح نا، قرآن پڑھتا ہوں جب کوئی پرابلم کو مسئلہ قرآن پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا اگر کوئی اس سے بھی زیادہ بڑا ہے کچھ اور تو کہتے ہیں تو اور زیادہ قرآن، اور زیادہ. اللہ کہتے ہیں ہر مسئلے کا حل ہی قرآن ہے. بس یہ بہن یا آپ یہ بات سوچ لیں، یہ بات یاد رکھیں، سوائے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا اور قرآن سے عشق کر لیں. اللہ میں نے نا ایک چیز سیکھی، یہ کچھ ٹف ٹائم آیا. میں کیا کرتی تھی کہ میرے اندر اتنا ابال ہوتا تھا، میں نماز صبح قرآن پڑھتی تھی تو میں نا قرآن پاک کو حق کر کے نا سینے سے لگا کے بھینچ کے دعا کرتی تھی. اب یقین مانے ایسا کوئی لت لگی ہے مجھے، ایسا کوئی عشق ڈیولپ ہوا ہے، مجھے دل چاہتا ہے میں سینے میں گھسا لوں اپنے اندر قرآن اور کہتی ہوں اللہ اس کو میرا قبر کا ساتھی بھی بنا دینا، اللہ میں آخرت میں اکیلی نا مجھے تو بھٹکتی پھروں گی، اس کو میرا ساتھ، مجھے اس کا ساتھ دے دینا. اللہ بولے سرات پہ بڑا ہی اندھیرا ہوگا بہت ہے، مجھے قرآن پاک کا ساتھ دے دینا، مجھے جنت تک لے جانے میں اس کا مدد دے دینا. وہ آپ کو قرآن سے، جو قرآن کا مطلب ہے لڑنے والی کتاب، آپ جو اس کا قاری ہوتا ہے، جو اس کو پڑھنے والا ہوتا ہے، یوم حشر وہ اللہ سے اپنے قاری کے لیے لڑتا ہے. میں تو نہیں جانے دوں گا اس کو جہنم میں، یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا. قبر میں بھی یہ اتنے خوبصورت نوجوان کی صورت میں آتا ہے، ایک اتنے خوبصورت انسان کی صورت میں، کہ قبر کی وحشت سے آپ کا دھیان ہٹ جاتا ہے، قبر کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. کہتے کون آ گیا میرا اتنا پیارا اتنی مشکل جگہ پہ؟ کہتا میں وہ قرآن ہوں جس کو تم پڑھتے تھے محبت اور پیار سے. تو مطلب قرآن وہ چیز ہے کہ اس سے عشق جو لوگ کرتے ہیں نا، میں نے ایسا عمران بھائی میں وہ ایک دیکھا تھا، مجھے انہوں نے یہ چیز سبق دیا، تکلیفیں بڑھ جائیں اور قرآن پڑھو، سمجھا، اور پڑھو، رشتہ تعلق پیدا کرو. تو یہی اس تمام مسئلوں کا حل جو ہے وہ یہی ہے. آپ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جب ہم نے آپ کو کہا ہے آپ تشریف لائی ہیں، اور باتیں بھی اور بہت ساری ہیں. میں نیکسٹ سیشن ایک اور رکھیں گے جس میں یہ چیزیں کریں گے. ویورز کے لیے خاص طور پہ جو ہے آج کی جو آخری بات تھی، جو اس کا کرکس تھا، وہ یہ تھا کہ اپنی ڈائریکشن جو ہے، اپنا قبلہ درست کرنا ہے، اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے. اور آج کے بچوں کے لیے کیونکہ وائی فائی کے ساتھ بڑا کنیکٹڈ ہے وہ، تو وائی فائی کے سگنلز جو ہیں وہ دیکھ کے، چن کے، اور وہ جو ایکچوئل صحیح راستے والے سگنلز ہیں، اور وہ ایک ہی راستے والا سگنل بہتر ہے، وہ اللہ کا سگنل ہے. وہ اگر آپ کے ساتھ تھرو ہو جاتا ہے تو باقی کسی اور، کسی پیر، کسی عامل، کسی بابے کی، یا کسی جن کی، کسی حسد کی، کسی جادو کی، کنیکٹیوٹی کی راستے ساری
اور راستے آپ خود بند کر لیتے ہیں. اگلے پروگرام تک لے جا دیجیے. پاکستان زندہ باد.